بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور تلسم ہوشربا کا خزانہ۔ تلسم ہوشربا کی شمالی سمت ایک بہت بڑا شلارہ نامی شہر آباد تھا۔ اس شہر کو تلسم ہوشربا کا سب سے مضبوط اور عظیم تلسم نگر سمجھا جاتا تھا۔ یہاں بسنے والے جادوگر عام جادوگروں کے مقابلے میں بے حد ذہین اور چلاک ترین جادوگر سمجھے جاتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ دنیا کا عیار سے عیار انسان انہیں بے وقوف نہیں بنا سکتا اور نہ ہی انہیں کوئی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اس کی وجہ اناشا کی روحیں تھیں۔ یہ روحیں دن رات شلارہ پر پرواز کرتی رہتی تھیں۔ ان کی نگاہوں میں آئے بغیر کوئی جادوگر کوئی عیار شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ عیار چاہے کسی روپ میں شلارہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتا، فوراً روحوں کو نظر آ جاتا، کیونکہ روحوں کی نگاہیں اس قدر تیز تھی کہ وہ 7 پردوں میں بھی چھپی ہوئی چیزوں کو بآسانی سے دیکھ سکتی تھیں۔ پھر بھلا کوئی بہروپ بدل کر ان کی نگاہوں سے کیسے بچ سکتا تھا؟ اس تلسم نگر کا سردار ایک بوڑھا جادوگر تھا۔ خوفناک شکل اور بڑی بڑی داڑھی مونچھیں اس کی بھیانک پن میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ اسے دنیا کا سب سے بڑا جادوگر سمجھا جاتا تھا۔ یہ چونکہ گونگا تھا اور بول نہیں سکتا تھا، اسی لیے گونگے جادوگر کے نام سے مشہور تھا۔ گونگا جادوگر ایک بے حد ظالم اور شفاق انسان تھا۔ اس جادوگر نے دیوتاؤں کی طویل اور بے پناہ عبادت کے بعد ایسی قوتیں حاصل کر لی تھیں جس کی وجہ سے دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر بھی اس کے نام سے تھر تھراتا تھا۔ اناشا کی روحوں کا اصل مالک بھی یہی تھا۔ ان روحوں کو اس نے 5000 برس کی طویل ترین ریاست کے بعد اپنے قبضے میں کیا تھا۔ یہ تمام روحیں گونگے جادوگر کے تابع تھیں اور اس کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتی تھیں۔ اس وقت گونگا جادوگر سونے کی مسند پر نہایت شان سے اکڑا بیٹھا تھا۔ اس کے عقب میں 2 نہایت خوبصورت لڑکیاں مور پنکھ سے اسے ہوا جلنے میں مصروف تھیں۔ اس وقت وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک اس کے تخت کے قریب بجلی سی چمکی اور وہاں ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ پتلے کو دیکھ کر گونگا جادوگر چونک پڑا، کیونکہ وہ افراسیاب کے اس خاص پتلے کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ پتلے نے ادب سے جھک کر گونگے جادوگر کو سلام کیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک کاغذ کی جانب بڑھا دیا۔ گونگے جادوگر نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ خط کا مضمون پڑھ کر وہ یکدم چونک کر سیدھا ہو گیا اور جلدی جلدی پڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں یک لخت ایک عجیب سی مسرت انگیز چمک ابھر آئی تھی۔ اس نے خط پڑھ کر ہاتھ کے اشارے سے پتلے کو جانے کا اشارہ کیا۔ پتلا اس کا اشارہ پا کر فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ پتلے کے جانے کے بعد گونگے جادوگر نے زور سے 3 بار تالی بجائی۔ بجلی چمکی اور ایک عجیب و غریب جسم والی مخلوق نمودار ہوئی۔ اس کا جسم تھا تو انسانوں جیسا، مگر اس کے آر پار بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی پھوٹتی ہوئی روشنیاں، لمبا ناک، بڑی بڑی آنکھیں اسے بے حد ہیبت ناک بنا رہی تھی۔ سرانٹ کے چھلکے کی مانند صاف و شفاف یہ گونگے جادوگر کی تابع اناشا کی روح تھی۔ اناشا کی روح نے جھک کر گونگے جادوگر کو سلام کیا اور بھاری آواز میں بولی، عالی جا، کیا حکم ہے؟ غلام آپ کے اشارے کی منتظر ہے۔ جاؤ ہمارے لیے سواری کا انتظام کرو، ہمیں شہنشاہ افراسیاب نے بلایا ہے۔ گونگے جادوگر نے اناشا کی روح کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ چونکہ گونگا جادوگر بول نہیں سکتا تھا، اسی لیے آنکھوں کے ذریعے دماغ کو حکم دیتا تھا۔ جو حکم آقا، روح نے جواب دیا اور وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد گونگا جادوگر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں منتر پڑھ کر اپنے کپڑوں کو چھوا، ایک جماکہ سا ہوا اور دوسرے ہی لمحے اس کے جسم پر انتہائی نفیس اور قیمتی لباس آ گیا۔ اس نے گردن اکڑائی اور نہایت شان سے چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ عظیم الشان محل کی چھت پر ایک نہایت خوبصورت رت موجود تھی۔ رت کے آگے 3 سرخاب پرندے جتے ہوئے تھے۔ گونگا جادوگر چھت پر آ کر اس رت میں سوار ہو گیا۔ گونگا جادوگر کے رتھ میں بیٹھتے ہی اچانک سرخاب پرندوں نے پر پھڑپھڑائے اور رت سمیت فضا میں بلند ہوتے چلے گئے۔ رت کے ارد گرد 10 کے قریب اناشا کی روحیں حفاظت کے طور پر گونگے جادوگر کے ساتھ اڑ رہی تھیں۔ ہوائی رت کے سرخاب تیزی سے کھینچتے ہوئے بادلوں میں تیرتے جا رہے تھے۔ کافی دیر ہوائی سفر کے بعد سرخاب رت سمیت افراسیاب کے محل کی چھت پر اتر آئے۔ محل کی چھت پر افراسیاب اس کے استقبال کے لیے خود موجود تھا۔ اس کے ارد گرد سینکڑوں خوبصورت لڑکیاں اور پریاں ہاتھ میں پھولوں کی پتیاں لیے کھڑی تھیں۔ یوں ہی گونگا جادوگر رت سے باہر آیا، وہ خوشی سے نعرے لگاتی ہوئیں اس پر پھول کی پتیاں نشاور کرنے لگیں۔ افراسیاب نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ گونگے جادوگر کے چہرے پر مغرورانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ آئیے آئیے دنیا کے عظیم جادوگر، ہم تمہارا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ تمہاری آمد ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ آئیے تشریف لائیے، افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا اور گونگے جادوگر نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ افراسیاب گونگے جادوگر کو نہایت عزت و احترام سے لیے ہوئے ایک نہایت خوبصورت کمرے میں آ گیا۔ افراسیاب نے کمرے میں موجود مرصیحہ تخت پر جادوگر کو بٹھایا اور خود بھی اس کے قریب موجود عالیشان تخت پر بیٹھ گیا۔ عظیم جادوگر، تمہیں یقیناً ہمارا پیغام مل گیا ہوگا
کہ ہم نے تمہیں یہاں کس مقصد کے لیے زحمت دی ہے؟ افراسیاب نے سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے کہا، ہاں مجھے آپ کا رکا ملا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ آپ اپنی سلطنت کی ساری دولت ہمارے تلسم نگر میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ گونگے جادوگر نے افراسیاب کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بس گونگے جادوگر، کچھ مت پوچھو، میں کچھ لوگوں سے بری طرح سے زچ میں آیا ہوا ہوں، خاص طور پر ایک چھچورا نما انسان عمرو یار سے۔ اس نے سچ پوچھو تو میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ دیکھنے میں تو وہ ایک تنگ مننگ سا بڑا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شیطان کا بھی باپ ہے۔ انتہائی عیار اور چلاک ترین انسان جب چاہے تلسم ہوشربا میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ جب چاہے آتا ہے تو جادوگروں کی کمبختی آ جاتی ہے۔ وہ اپنی عیاری اور چلاکی سے نہ صرف جادوگروں کا سارا خزانہ لوٹ لیتا بلکہ انہیں قتل بھی کر دیتا۔ آج تک کوئی نامی گرامی جادوگر اسے ہلکی سی زک بھی نہیں پہنچا سکا۔ سینکڑوں بار ہم نے اس بدبخت کو گرفتار کروایا، لیکن نہ جانے وہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے کہ ہمارے ہاتھ آنے کے باوجود نکل جاتا ہے۔ کئی بار ہم اس کے دھوکے میں اپنی ہی جادوگروں کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں۔ وہ عام جادوگروں کو تو دھوکہ دیتا ہے، مگر ہمیں بھی وہ چکما دینے سے باز نہیں آتا۔ روغن عیاری سے وہ بیس بدلنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ ایسا بیس بدلتا ہے کہ کوئی ماہر سے ماہر جادوگر بھی اسے پہچان نہیں پاتا۔ پورا تلسم اس کی حرکتوں سے سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ ہم خود اس کی حرکتوں سے سخت نالاں ہیں۔ ہم ہزار کوششوں کے باوجود اسے مار نہیں سکے، جبکہ وہ جب بھی تلسم میں آتا ہے کئی عظیم جادوگر اپنے مال و اسباب سے ہاتھ ڈھو بیٹھتے ہیں، اور دو چار جادوگروں کا تو وہ ٹھکانے بھی لگا جاتا ہے۔ جب ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا ہم اس بدبخت کا کیا سدباب کریں تو ہم سوچ میں پڑ گئے۔ پھر ہمیں آپ کا خیال آیا، چونکہ تلسم شلارہ تلسم ہوشربا کا سب سے بڑا اور محفوظ ترین تلسم نگر سمجھا جاتا ہے۔ اس تلسم کی حفاظت کے لیے آپ کی پجاری روحیں ہر وقت فضا میں منڈلاتی رہتی ہیں۔ ان کی نگاہوں میں آئے بغیر ایک معمولی سا پرندہ بھی تلسم میں پر نہیں مار سکتا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے تلسم کی حفاظت کے لیے ایسے تلسمی انتظامات کر رکھے ہیں کہ خود عمرو یار بھی آپ کے تلسم سے خائف ہے، اور اس نے آج تک آپ کے عظیم تلسم نگر میں قدم رکھنے کی جسارت نہیں کی۔ تب ہمارے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ ہم نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورہ کیا کہ ہمیں اپنی پوری سلطنت کا خزانہ تلسم نشارہ میں رکھوا دینا چاہیے۔ اس سے ہمیں دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں خزانے کی طرف سے کوئی فکر نہ ہوگی، کیونکہ عیار تلسم شلارہ میں داخل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تلسم کے حفاظتی انتظامات سے اچھی طرح واقف ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ بدبخت عمرو تلسم میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، وہ چاہے جس بیس میں بھی ہو فوراً انجاشا کی روحوں کی نگاہوں میں آ جائے گا، اور انجاشا کی روحوں کی نگاہوں میں ایک بار کوئی عیار آ جائے تو اس کا حشر کیا کرتی ہیں، یہ ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ کہ آپ ہمارے خزانے کی حفاظت کا عزیمہ لیتے ہیں؟ افراسیاب یہ کہہ کر خاموش ہو گیا اور جواب طلب نگاہوں سے گونگے جادوگر کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر آپ جیسا انسان ایک معمولی عیار سے اتنا خوفزدہ ہو رہا ہے، یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی۔ کیا وہ مجھ سے اور آپ سے بھی بڑا جادوگر ہے؟ گونگے جادوگر نے کہا، نہیں، وہ جادوگروں کے عجز سے بھی واقف نہیں، مگر اس کے باوجود وہ ہم سب پر باری ہے۔ وہ جس قدر چالاکی اور ہوشیاری سے چکر دیتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ ہماری شہرگ بھی کاٹ ڈالے گا۔ افراسیاب نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور گونگا جادوگر حیرت سے آنکھیں پھاڑے افراسیاب کی جانب یوں دیکھنے لگا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اس کے سامنے دنیا کے تمام جادوگروں کا شہنشاہ بیٹھا ہو۔ ظاہر ہے ایک عظیم جادوگر ایک معمولی عیار سے اس طرح خوفزدہ ہو رہا تھا۔ یہ بات گونگے جادوگر کے لیے حیران کن تھی۔ کمال ہے، کیا وہ اتنا ہی خطرناک انسان ہے؟ اس نے دل میں ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر وہ افراسیاب کی جانب مڑا۔ ٹھیک ہے شہنشاہ افراسیاب، میں آپ کی دولت اپنی تحویل میں لینے کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک نہیں دو شرطیں ہیں۔ کیسی شرطیں؟ افراسیاب چونکا۔ ایک تو یہ کہ میں آپ کا خزانہ کہاں اور کس جگہ رکھوں، اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ کہ میں اس عمرو یار نامی عیار کو جسے آپ خواہ مخواہ ہوا بنا رہے ہیں، اسے میں چیلنج دینا چاہتا ہوں۔ گونگے جادوگر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ عمرو یار کو چیلنج دینا چاہتے ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ افراسیاب اس کی بات سن کر بری طرح اچھلا۔ ہاں، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس عمرو یار میں کتنا دم خم ہے۔ میں اسے بتاؤں گا کہ تلسم ہوشربا کا سارا خزانہ میری تحویل میں ہے۔ اگر وہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا یار سمجھتا ہے تو وہ تلسم شلارہ میں آ کر وہ خزانہ مجھ سے حاصل کر لے۔ گونگے جادوگر نے جواب دیا، اور افراسیاب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو گونگے جادوگر؟ تم اس بدبخت کو نہیں جانتے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ اگر اس خبیث کو معلوم ہو گیا کہ مرکز کا سارا خزانہ شلارہ میں ہے تو وہ سر دڑ کی بازی لگا کر بھی پہنچ جائے گا، اور اس شیطان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ کیا کر گزرے۔ ایسی بجگانہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دو۔ خزانے کی منتقلی کے بارے میں ہم کسی اور کو بھی ہوا نہیں لگنے دیں گے۔ ہم یہ کام نہایت رازداری سے کریں گے۔ اگر عمرو کبھی وہاں آیا تو ہمیشہ ناکام اور نامراد ہی واپس جائے گا۔ جتنا عرصہ وہ اصل حقیقت سے لا علم رہے گا اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے۔ اگر کبھی اسے پتہ چل بھی گیا
تب میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جو جی میں آئے کرنا۔ افراسیاب نے گونگے جادوگر کو سمجھاتے ہوئے کہا، او نہیں، میں سمرو یار کو چیلنج کروں گا اور ضرور کروں گا۔ آپ نے میرے غصے کو للکارا ہے شہنشاہ۔ میں اسے بتاؤں گا کہ آپ جس معمولی عیار سے اس قدر خوف زدہ ہیں، اسے میں کسی حقیر مچھر کی طرح مسل کر رکھ دوں گا۔ گونگے جادوگر نے دل میں سوچا۔ افراسیاب اسے ہدایت دیتا رہا، مگر وہ اس کی ہدایت کہاں سن رہا تھا۔ وہ تو تصور ہی تصور میں عمرو یار کا کٹا ہوا سر افراسیاب کے قدموں میں پھینک کر حقارت برے انداز میں کہکا لگا رہا تھا۔ خواجہ عمرو یار کی قسمت میں ان دنوں چین ہی چین لکھا ہوا تھا۔ سردار امیر حمزہ اور افراسیاب کی فوجیں بالکل خاموش تھیں، کسی طرف سے کوئی پیش قدمی نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے وہ بھی مطمئن تھا۔ کبھی کبھار وہ جنگل میں چلا جاتا، جہاں اسے کوئی نہ کوئی جادوگر مل جاتا۔ وہ یاری سے نہ صرف اس جادوگر کو ٹکانے لگا دیتا، بلکہ اس کی ساری جمع پونجی لے اڑتا۔ اس وقت بھی وہ اسی خیال کے تحت جنگل میں نکل آیا تھا، شاید اس کے ہاتھ میں کوئی جاسوس جادوگر لگ جائے۔ وہ جنگل میں نہایت اطمینان سے چاروں طرف دیکھتا ہوئے چلا جا رہا تھا کہ اچانک کسی کے کڑھانے کی آواز سنی اور وہ رک گیا۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، مگر اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ ابھی وہ حیرت سے سمت کا اندازہ ہی لگا رہا تھا کہ یہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے، اسی لمحے وہی کڑاہیں دوبارہ ابھرنے لگیں۔ آواز کسی عورت کی معلوم ہو رہی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ شدید تکلیف میں ہو۔ عمرو نے غور کیا تو وہ کڑاہیں ایک درخت کے پیچھے سے آتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، میں شدید تکلیف میں ہوں، کوئی ہے۔ اس مرتبہ کڑاہوں کے ساتھ درد میں ڈوبی ہوئی آواز بھی سنائی دی، اور عمرو تیزی سے اس درخت کی جانب بڑھتا چلا گیا جہاں سے آواز آئی تھی۔ درخت کی جانب بڑھتا، درخت کے پیچھے ایک نہایت خوبصورت لڑکی زمین پر گری تڑپ رہی تھی۔ اس کے کپڑے خون سے بھیگے ہوئے تھے، وہ شدید زخمی معلوم ہو رہی تھی۔ کون ہو تم، اور تمہیں کس نے اس حال میں پہنچایا ہے؟ عمرو نے جلدی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میری جان نکلی جا رہی ہے، میں مر رہی ہوں، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ لڑکی نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تھر تھراتے ہوئے لہجے میں کہا، او واقعی تمہاری حالت تو بہت خراب ہے، اب کیا کیا جائے؟ عمرو نے تشویش بری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں مرنا نہیں چاہتی نیک دل انسان، بچا لو مجھے۔ میں تکلیف کی شدت سے اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ عمرو نے پریشانی کے عالم میں اپنی پیشانی کھجائی، پھر یک لخت اسے حکیم راموس کا خیال آیا۔ حکیم راموس سردار امیر حمزہ کے لشکر کا ایک شہید طبیب تھا۔ عمرو کو حکیم راموس کا خیال آنا ہی تھا کہ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے جلدی سے زخمی لڑکی کو اٹھا کر زنبیل میں ڈالا اور بجلی کی سی تیزی سے لشکر کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی پتلی پتلی ٹانگوں سے اتنی تیز دوڑ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو۔ چند ہی لمحوں بعد وہ لشکر میں جا پہنچا۔ لوگوں نے اسے اتنی تیز بھاگ کر آتا دیکھا تو حیران ہونے لگے، مگر عمرو نے کوئی پرواہ نہ کی اور بھاگتا ہوا تیزی سے حکیم راموس کے خیمے میں آ گیا۔ او عمرو، تم خیر تو ہے؟ اس طرح کیوں بھاگے آئے ہو؟ کوئی پیچھے لگا ہوا ہے؟ حکیم راموس نے اسے دیکھ کر شوق لہجے میں کہا۔ راموس، میں تمہیں سب باتیں بعد میں بتاتا ہوں، فی الحال تم اس لڑکی کی خبر لو، عمرو نے جلدی سے کہا، پھر فوراً زخمی لڑکی کو زنبیل سے نکال کر چٹائی پر لٹا دیا۔ لڑکی زخموں کی تاب نہ لا کر شاید بے ہوش ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اوہ، کون ہے؟ کس نے زخمی کیا ہے اسے؟ حکیم راموس نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، پہلے تم اس کی مرہم پٹی کرو، کہیں یہ مر ہی نہ جائے۔ عمرو نے جواب دیا۔ حکیم سر ہلا کر لڑکی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ عمرو کچھ سوچ کر خیمے سے باہر چلا آیا اور بے چینی کے عالم میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر ٹہلنے لگا۔ نہ جانے کون بیچاری ہے، اس جیسی حسین اور معصوم لڑکی سے بھلا کس کی دشمنی ہو سکتی ہے؟ پھر یہ اس قدر زخمی کیسے ہو گئی، اور اسے زخمی حالت میں جنگل میں کون پھینک گیا؟ لاتعداد سوال اس کے ذہن میں چکرا رہے تھے، مگر اسے اپنے کسی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک الجھے ذہن سے ادھر ادھر ٹہلتا رہا، پھر دوبارہ خیمے میں داخل ہو گیا۔ زخمی لڑکی کے سر، ہاتھ، پاؤں اور کندھے پر سفید پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اور حکیم راموس اس کا سر اٹھائے ایک کٹورے میں اسے کسی بوٹی کا رس پلانے میں مصروف تھا۔ یہ دیکھ کر عمرو کی جان میں جان آئی۔ مبارک ہو عمرو، اب اس کی زندگی خطرے سے باہر ہے، اگر تم اسے چند لمحے اور نہ لاتے تو اس کا بچنا محال نہ تھا۔ نہ جانے بیچاری کیسے اس قدر زخمی ہو گئی، عجیب و غریب زخم ہے، اس کے جسم پر زخموں کی کھال جگہ جگہ سے جلی ہوئی ہے، اور اس پر نیلے رنگ کا عجیب بدبودار مواد جمع ہوا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا اسے کس چیز نے زخمی کیا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ حکیم راموس نے حیران ہوتے ہوئے عمرو سے کہا۔ نہیں، مجھے یہ اسی حالت میں جنگل میں پڑی ہوئی ملی تھی، میں خود بھی اسے نہیں جانتا، نہ جانے یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، میں تو صرف انسانی ہمدردی کے ناطے تمہارے پاس لے آیا تھا، شکر ہے کہ اس کی جان بچ گئی، ورنہ میں خواہ خواہ پریشان رہتا۔ عمرو نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، جیسے اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ بوڑھا حکیم اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اس نے پیالہ لڑکی کے ہونٹوں سے ہٹا لیا اور اس کا سر تکیے پر رکھ دیا۔ خاصا خون بہہ گیا ہے، بہرحال میں نے اسے طاقت کی دوا پلا دی ہے، امید ہے جلدی اسے ہوش آ جائے گا، حکیم راموس نے کہا، اور عمرو نے سر ہلا دیا۔
کافی دیر بعد اچانک لڑکی کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس نے کراہتے ہوئے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے حیرت سے نظریں گھماتے ہوئے پوچھا۔ تم دوستوں میں ہو اچھی لڑکی، گھبراؤ نہیں، تمہیں زخمی حالت میں کوئی جنگل میں پھینک گیا تھا، میں تمہیں وہاں سے اٹھا کر لایا ہوں، حکیم صاحب نے تمہارے زخموں کی مرہم پٹی کر دی ہے، اب تم بالکل ٹھیک ہو، عمرو نے جلدی جلدی کہا۔ اس کی بات سن کر لڑکی اس کی جانب ممنوع بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہارا نام کیا ہے اچھی لڑکی، اور تمہیں زخمی کس نے کیا تھا؟ چند لمحوں بعد عمرو نے پوچھا۔ عمرو کی بات پر لڑکی کا چہرہ تن گیا اور اس کی آنکھوں میں نفرت انگیز چمک ابھر آئی۔ وہ میرا دشمن تھا، اس نے مجھے دھوکے سے مارا ہے، میں اسے اس حرکت کی ایسی سزا دوں گی کہ وہ زندگی بھر اپنے زخم چاٹتا رہے گا، لڑکی نے نفرت سے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ مگر وہ کون تھا؟ عمرو نے اپنی چھوٹی سی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ماسون، میرا اور میرے باپ کا بدترین دشمن، لڑکی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ماسون، یہ نام تو سنا ہوا ہے، ارے او کہیں تم اس ماسون بونے کی بات تو نہیں کر رہی جو نیلی پہاڑی کے عقب میں غار کے محل میں رہتا ہے؟ عمرو نے پہلے سوچتے ہوئے پھر بری طرح سے چونک کر کہا، ہاں میں اسی ماسون کی بات کر رہی ہوں، مگر تم اسے کیسے جانتے ہو نیک دل انسان، کیا وہ تمہارا بھی دشمن ہے؟ خوبصورت لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں اس سے میری کوئی دشمنی نہیں، تم اس بات کو چھوڑو اور یہ بتاؤ تمہاری اس سے کیا دشمنی ہے اور وہ تمہیں کیوں مارنا چاہتا ہے؟ عمرو نے کہا، میرا نام امسامہ ہے اور میں تلسم شلارہ کے سردار گونگے جادوگر کی بیٹی ہوں، لڑکی نے بات شروع کرتے ہوئے کہا اور عمرو یک لخت اچھل پڑا، اس کی آنکھوں میں خوف امڈ آیا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم شلارہ کی شہزادی ہو؟ عمرو نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بوڑھا حکیم جو کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہا تھا وہ بھی اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، میں شلارہ کی شہزادی امسامہ ہوں، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو یہ دیکھو میرے ہاتھ پر لشارہ کی نشانی، لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی عمرو کی جانب کر دی جہاں سرخ رنگ کے دو ناگ بنے ہوئے تھے۔ سرخ ناگوں کی نشانی عمرو اچھی طرح سے پہچانتا تھا، وہ واقعی شلارہ کی شہزادی امسامہ تھی۔ او واقعی یہ نشانی تلسم شلارہ کی خاص نشانی ہے، مگر تم یہاں کیسے آئی؟ تلسم شلارہ تو یہاں سے لاکھوں کوس دور ہے، عمرو حیرت سے بولا۔ ہاں یہاں میں اسی بدبخت ماسون کی بدولت پہنچی ہوں، وہ ایک عرصے سے ہماری خاندانی سفید مورتی کے پیچھے لگا ہوا تھا، اس نے کئی مرتبہ مورتی چرانے کی کوشش کی مگر کبھی کامیاب نہ ہو سکا، آج پتہ نہیں وہ کس طرح ہمارے محل میں داخل ہو گیا، وہ مورتی چرا کر بھاگ رہا تھا کہ اتفاقاً اس پر میری نظر پڑ گئی، اسے سفید مورتی لے جاتا دیکھ کر میں بری طرح سے چونک پڑی، اس سے قبل کہ میں اسے پکڑتی وہ زمین میں سما گیا، میں نے زمین کی تہہ میں اسے تلاش کیا مگر وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا، میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ وہ مورتی لے کر یقیناً اپنے غار کے محل میں گیا ہوگا، اسی لیے میں فوراً اپنے طلسمی تخت پر بیٹھ کر اس کے محل کی جانب روانہ ہو گئی، میں اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ وہ بدبخت اس جنگل میں میری گات لگائے بیٹھا ہوگا، میرا تخت یوں ہی اس جنگل کے اوپر سے گزرنے لگا، وہ اچانک میرے سامنے آ گیا، اسے دیکھ کر میں اس سے قبل کے سنبھلتی اس نے اچانک دائیں ہاتھ کی انگلی کو میری طرف کر کے زوردار جھٹکا دیا، اس کی انگلیوں سے زرد روشنی نکل کر مجھ سے ٹکرائی، میرے حلق سے تیز چیخ نکلی اور میں تخت سے اچھل کر نیچے گرتی چلی گئی، اس کے بعد کیا ہوا یہ میں نہیں جانتی، میں تمہارا کس منہ سے شکریہ ادا کروں اے نیک دل انسان، اگر تم بر وقت میری مرہم پٹی نہ کرواتے تو اب تک میں یقیناً ختم ہو گئی ہوتی، تمہارے اس احسان کے بدلے میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں ہیرے موتیوں میں تول دوں، مگر افسوس اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، شہزادی امسامہ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، مگر عمرو اس وقت کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا، اس نے حکیم کو اشارہ کیا کہ دونوں خیمے سے باہر نکل گئے، کیا بات ہے عمرو؟ بوڑھے حکیم نے عمرو کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ راموس، کیا تمہارے پاس ایسی کوئی دوا نہیں جس سے اس لڑکی کے زخم جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں؟ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خاص منصوبہ آیا ہے، عمرو نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیسا منصوبہ؟ بوڑھے حکیم راموس نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو راموس کے تلسم شلارہ تلسم ہوشربا کا سب سے بڑا تلسم ہے اور اسے ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے، وہاں کے سردار گونگے جادوگر نے ایسے ایسے طلسمی انتظامات کر رکھے ہیں، میں خود بھی اس کے خوف سے وہاں جانے کی جرات نہیں کر سکتا، مگر میری ہمیشہ سے یہی تمنا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں تلسم شلارہ میں داخل ہو جاؤں اور وہاں کے سردار گونگے جادوگر اور تلسم شلارہ کو ہمیشہ کے لیے نیست و نبود کر دوں، مگر میں آج تک اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، اب اس شہزادی کی وجہ سے میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے، میں اس کے ساتھ اگر کسی طرح تلسم میں داخل ہو جاؤں تو انشاءاللہ جب تک تلسم کو فتح نہ کر لوں تب تک چین سے نہ بیٹھوں گا، ایک بار میرے تلسم میں داخل ہونے کی دیر ہے، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں، اگر اللہ نے چاہا اور یہ تلسم میرے ہاتھوں فنا ہو گیا تو یقین مانو یہ ہماری سب سے بڑی فتح ہوگی، افرا صاحب کی اس تلسم کے ختم ہونے سے کمر ٹوٹ کر رہ جائے گی اور اسے کافی عرصہ تک سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا، آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، مگر کیا یہ آپ کو تلسم میں اپنے ساتھ لے جائے گی اور کیا وہاں تمہیں ان طلسمی افات سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا؟ حکیم راموس نے پوچھا۔
اس کا باپ بھی مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں ایسا چکر ہی چلاؤں گا کہ یہ انکار نہیں کر سکے گی، اور رہی طلسمی قوتوں اور آفات کی بات تو اللہ وارث ہے، میں ان کا کچھ نہ کچھ بندوبست کر لوں گا۔ بس تم جلد سے جلد اس سے اچھا کر دو، جب تک میں سردار امیر حمزہ کی خدمت میں حاضری دے آؤں اور ان سے اجازت لے کر آؤں۔ عمرو نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور بوڑھے حکیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ او عمرو، اگر ایسا ہو جائے تو یقین مانو یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی فتح ہوگی، سب سے بڑی۔ اس سلسم کو تباہ ہونے سے افرا صاحب کو ایسی عبرتناک شکست ملے گی کہ وہ کئی سالوں تک نہ سنبھل سکے گا۔ سردار امیر حمزہ عمرو کا یہ منصوبہ سن کر خوشی سے اچھل پڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں مسرت انگیز چمک لہرا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ سوچتے ہوئے کہنے لگے، مگر عمرو، تم تلسم شلارہ جاؤ گے کیسے؟ تلسم شلارہ جانے کا پہلے بھی کئی مرتبہ ارادہ کر چکے ہو، مگر تلسم میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس لوٹ آئے، پھر آج ایک دم بیٹھے بٹھائے تمہیں تلسم کا خیال کیسے آ گیا؟ بس پیر و مرشد، آج میرے ہاتھ تلسم شلارہ کا ایک ایسا مہرہ لگا ہے جس کی وجہ سے مجھے قوی امید ہے کہ میں اب آسانی سے تلسم میں داخل ہو جاؤں گا۔ میں یہ بات دعوے سے تو نہیں، البتہ اس یقین کے ساتھ ضرور کہوں گا کہ اگر اللہ نے چاہا اور میں ایک مرتبہ اناشا کی روحوں سے، جسے عرف عام میں پجاری روحیں کہتے ہیں، کی نظروں سے بچ کر تلسم میں داخل ہو گیا تو گونگا جادوگر میرے ہاتھوں سے ہرگز نہیں بچ پائے گا۔ میری دیرانہ حسرت تھی کہ میں کسی طرح سے تلسم شلارہ میں جا کر اس بدبخت گونگے جادوگر سے ٹکر لوں جو خود کو دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر سمجھتا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں ایک خاص بات تو یہ بھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے عمرو پر اسرار انداز میں مسکرایا۔ خاص بات وہ کیا ہے؟ امیر حمزہ نے حیرت سے پوچھا۔ پھر عمرو کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گئے اور کہکا مار کر ہنس دیے۔ او ہاں، واقعی عمرو یار، تمہارا خیال صحیح ہے۔ تلسم شرارہ دنیا کا سب سے امیر ترین تلسم ہے۔ یہاں کے معمولی سے معمولی جادوگر کے پاس بھی لاکھوں کروڑوں کا اثاثہ ہے۔ اور پھر ہاں، ہمیں یاد آیا، تلسم میں ایک ہمارے خاص مخبر نے ہمیں اطلاع بھی بھیجی ہے۔ یہ کہتے ہوئے کہ سردار امیر حمزہ چونک پڑے۔ اطلاع؟ کیسی اطلاع؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ یہ لو، تم خود ہی پڑھ لو، امیر حمزہ نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، اور گاؤ تکیے کے نیچے سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر عمرو کو تھما دیا۔ عمرو نے حیرت سے کاغذ کی جانب دیکھا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ خط کی تحریر وہ پڑھ کر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیل کر کانوں سے جا لگیں اور اس کا چہرہ جوش و مسرت سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ یہ کیا سچ ہے؟ کہیں میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی؟ عمرو نے اچھلتے ہوئے کہا اور خط واپس سردار امیر حمزہ کو دے دیا۔ بالکل، ہمارا مخبر کبھی جھوٹی اطلاع نہیں دیتا۔ جس وقت افرا صاحب گونگے جادوگر کے ساتھ ایک خاص کمرے میں راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا، اس وقت میرا مخبر ایک پرندے کے روپ میں اس کے کمرے کے روشن دان میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ امیر حمزہ نے جواب دیا۔ او بہت خوب، اب تو میرا وہاں جانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ایک تیر سے 3 شکار، واہ، مزہ ہی آ جائے گا۔ ایک تو میں تلسم شلارہ کو انشاءاللہ تباہ کر دوں گا اور گونگے جادوگر کو مار دوں گا، دوسرا اس کی چیلنج کا منہ توڑ جواب دوں گا، اور تیسرا نہ صرف تلسم شلارہ بلکہ افرا صاحب کی دولت۔ عمرو فرتے مسرت سے جملہ بھی پورا نہ کر سکا۔ وہ تو سب اپنی جگہ ٹھیک ہے عمرو، مگر دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ تم اس کی جادوئی طاقتوں سے اچھی طرح واقف ہو، کہیں لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائیں۔ جو قدم اٹھانا ہے اچھی طرح سوچ سمجھ کر اٹھانا، ہم تم جیسے مخلص اور مہربان دوست کو کھونا نہیں چاہتے۔ امیر حمزہ نے نہایت سنجیدگی سے کہا، آپ فکر مت کیجیے پیر و مرشد، جب تک آپ کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے ساتھ ہے تب تک کوئی شیطانی قوت عمرو یار کا بال بھی بیکھا نہیں کر سکتی۔ بس آپ میرے حق میں دعا فرماتے رہیے گا۔ عمرو انکساری سے بولا اور امیر حمزہ اسے محبت بری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اچھا آقا، آپ اجازت دیجیے میں شہزادی محترمہ کی خبر لے لوں، اور دعا کیجیے گا کہ میں جلد سے جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ عمرو نے اٹھتے ہوئے کہا، جاؤ، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، تم نیک مقصد کے لیے جا رہے ہو، ہماری دعا ہے تم جلد سے جلد کامیاب اور کامران واپس لوٹو۔ امیر حمزہ نے مدبرانہ لہجے میں اسے دعا دی اور عمرو عقیدت سے سلام کرتا ہوا خیمے سے باہر نکلنے لگا، پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ امیر حمزہ اسے رکتا دیکھ کر حیرت سے بولے۔ وہ کیا ہے بابا باہر؟ عمرو داڑھی کھجاتا شرماتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، کیا ہے باہر؟ شرما کیوں رہے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ وہ دراصل بابا باہر قرض خواہوں کا تبندہ بندہ ہوا ہے، اگر میں باہر گیا وہ مجھے گھیر لیں گے اور آگے جانے نہیں دیں گے۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے جو میں انہیں دے سکوں، اگر آپ میری ان سے جان چھڑا دیں تو میں۔ عمرو یار نے منہ بسورتے ہوئے کہا، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ یہ لو 100 اشرفیوں کی تھیلی رکھو، جب تم کامیاب لوٹو گے تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تمہارے ان تمام قرض خواہوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ بس صرف 100 اشرفیاں؟ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا اور جھپٹ کر ان کے ہاتھ سے تھیلی لے لی۔ اپنا وعدہ یاد رکھیے گا، میں آ کر 10 لاکھ اشرفیوں سے کم ہرگز نہیں لوں گا، عمرو نے کہا اور جلدی سے خیمے سے باہر نکلتا چلا گیا، جیسے اسے خدشہ ہو کہ امیر حمزہ اسے دی ہوئی اشرفیاں واپس نہ لے لیں۔ امیر حمزہ اس کی اس حرکت پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ امیر حمزہ کے خیمے سے نکل کر عمرو اطمینان سے اچھلتا کودتا حکیم راموس کے خیمے کے پاس آ گیا۔
حکیم راموس خیمے کے باہر بیٹھا تھا۔ تم آ گئے عمرو؟ اس نے عمرو کو دیکھ کر جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں شہزادی کا کیا حال ہے؟ عمرو نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ سوئی ہوئی ہے، میں نے ایک خاص قسم کی بوٹی کا لیپ اس کے زخموں پر لگا دیا ہے، کچھ ہی دیر میں اس کے زخم مندمل ہو جائیں گے، حکیم راموس نے جواب دیا، اور عمرو اطمینان سے سر ہلاتا ہوا خیمے میں آ گیا۔ لڑکی آرام سے گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ عمرو ایک طرف بیٹھ گیا اور اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا کیونکہ جلد ہی شہزادی نے آنکھیں کھول دی۔ وہ حیرت سے اٹھ کر زخموں کو دیکھنے لگی جن کا اس کے جسم پر نام و نشان بھی نہ تھا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولی۔ کیا کیسے ہو سکتا ہے شہزادی؟ عمرو نے کہا، اور اس کی آواز سن کر شہزادی یوں چونکی جیسے اس کی موجودگی سے قطعی بے خبر ہو۔ او تم نیک دل انسان، میرے یہ زخم کہاں گئے؟ نہ تو مجھے زخم نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی ذرا بر درد محسوس ہو رہا ہے، یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے مجھے زخم کبھی لگے ہی نہ ہو۔ شہزادی امسامہ نے حیرت سے جواب دیا۔ حکیم راموس اپنے وقت کا بہت بڑا حکیم ہے شہزادی، یہ اس کے لیے معمولی زخم تھے۔ عمرو نے یوں منہ بنایا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ کمال ہے، شہزادی نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، عمرو نے جواب دیا۔ او برحال کچھ بھی ہو، اس نے ہمیں نئی زندگی دی ہے اور ہمیں وقت سے پہلے بہت اچھا کر دیا، اس خدمت کا ہم اسے اتنا انعام دیں گے کہ وہ ساری زندگی عیش و عشرت سے گزارے گا۔ شہزادی نے کہا، ارے رہنے دو شہزادی، ابھی تو تم پر میرا قرض بھی باقی ہے، تم حکیم راموس کو کیا دو گی؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ تمہارا قرض؟ شہزادی حیرانی سے بولی، پھر چونک کر مسکرائی۔ وہ ہاں، واقعی ہماری زندگی بچانے میں تمہارا سب سے بڑا ہاتھ ہے، اگر تم ہمیں جنگل سے اٹھا کر یہاں نہ لاتے تو حکیم ہمارا کس طرح علاج کرتا؟ واقعی اے نیک دل انسان، ہم تمہیں بھی انعام دیں گے، ہمارا تم سے وعدہ رہا، شہزادی امسامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر کب؟ عمرو نے بے چینی سے پوچھا، جیسے اسے انعام حاصل کرنے کی جلدی ہو۔ بہت جلد، ہم واپس تلسم میں جائیں گے، وہاں سے تمہیں اور حکیم کو اپنے غلاموں کے ہاتھ انعام بھیج دیں گے۔ شہزادی مسکرائی۔ او اگر تم وہاں جا کر بھول گئی تو؟ عمرو نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، ہم بولنے کی عادی نہیں، ہم جاتے ہی پہلے تمہارا کام کریں گے، شہزادی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ او نہیں، کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور میرا انعام اور حکیم راموس کا انعام دے دینا، میں لا کر حکیم کو دے دوں گا، میرے جانے کی وجہ سے تمہیں زیادہ تکلیف بھی نہیں اٹھانا پڑے گی، عمرو نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا۔ شہزادی نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی، مگر عمرو کے چہرے پر حرص و لالچ اور مسکینی دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ لگتا ہے تمہیں انعام حاصل کرنے کی بہت جلدی ہے، خیر کوئی بات نہیں، ایسے ہی صحیح، چلے جانا میرے ساتھ، مگر میرے ساتھ جانے کی ایک شرط ہوگی، اس نے ہنس کر کہا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ عمرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ اسے اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ شہزادی آرام سے مان گئی، ورنہ اسے خوام خواہ لمبا چکر چلانا پڑتا۔ تم میرے ساتھ آنکھوں پر پٹی باندھ کر جاؤ گے اور دولت لے کر اسی طرح واپس آ جاؤ گے، اس پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بولو منظور؟ منظور ہے، بالکل منظور، مجھے عام کھانے سے مطلب ہے، پیڑ گننے سے نہیں، بس تم بہت سی دولت دے دینا، عمرو نے خوشی سے جواب دیا اور شہزادی مسکرا دی۔ گونگا جادوگر اپنے محل کے ایک کمرے میں نہایت بے چینی کے عالم میں ٹھہر رہا تھا، اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال سا پھیلا ہوا تھا اور آنکھوں سے شدید پریشانی جھلک رہی تھی۔ افرا صاحب نے اسے مزید ہدایت دے کر اپنی سلطنت کا سارا خزانہ اس کے حوالے کر دیا تھا، جسے گونگے جادوگر نے اپنی پجاری روحوں کی مدد سے ایک خاص جگہ پر منتقل کر دیا تھا۔ خزانے کو چھپا کر جب وہ اپنے محل میں واپس لوٹا تو اسے ایک خبر نہیں سننے کو ملی، اس کی زندگی کا خاص محافظ اور اس کے خاندان کی سب سے قیمتی سفید بت اپنی جگہ سے غائب ہیں۔ نہ صرف بت بلکہ شہزادی امسامہ کا بھی کچھ نہیں پتہ چل رہا۔ گونگے جادوگر کے حکم پر سفید مورتی اور شہزادی کو ہر جگہ تلاش کیا گیا، مگر وہ تو ایسے غائب تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ شام ہونے کو تھی، مگر ابھی تک نہ مورتی کا کچھ پتہ چل سکا اور نہ ہی شہزادی کا۔ گونگے جادوگر کا پریشانی سے برا حال ہو رہا تھا، وہ شہزادی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، امسامہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کے چہرے پر تکفرات کے سائے لہرا رہے تھے اور وہ نہایت پریشانی میں ادھر ادھر ٹہر رہا تھا۔ اچانک وہاں روشنی چمکی اور ایک پجاری روح نمودار ہوئی، اسے دیکھ کر گونگا جادوگر چونکا اور امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ آقا، ہم نے پورے تلسم کا چپا چپا چھان مارا ہے، مگر افسوس اب تک نہ شہزادی صاحبہ کا کچھ پتہ چلا اور نہ ہی آپ کی مقدس مورتی کا۔ پجاری روح نے جھک کر نہایت موت لہجے میں جواب دیا اور گونگے جادوگر کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، وہ دم سے قریب پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا۔ اسی لمحے ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور اس کا چہرہ خوشی سے کھلا جا رہا تھا۔ شہزادی صاحبہ آ گئیں آقا، شہزادی صاحبہ آ گئیں، اس نے وہیں سے چیختے ہوئے کہا، اور گونگا جادوگر اس کی آواز سن کر بری طرح سے اچھل پڑا، اس کے مرجائے ہوئے چہرے پر یک لخت بشاشت سی دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور بھاگتا ہوا جلد ہی وہ شہزادی کے کمرے میں آ گیا۔ او بابا آپ! شہزادی نے اسے دیکھ کر نفرت سے بھرپور لہجے میں کہا اور بھاگ کر باپ سے لپٹ گئی۔
گونگے جادوگر کی نگاہ ایک محجوز صورت دبلے پتلے بوڑھے پر پڑی جو ٹکر ٹکر کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ رہا تھا۔ شکل و صورت سے وہ کوئی مسخرہ دکھائی دیتا تھا۔ او میری بیٹی، کہاں چلی گئی تھی تم جانتی نہیں تھی کہ تمہارا باپ تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں گزار سکتا تھا؟ پھر ہمیں بتائے بغیر تم اتنی دیر کہاں رہیں؟ اور یہ مسخرہ کون ہے؟ گونگے جادوگر نے ہاتھ امرو کی جانب کرتے ہوئے کہا، بابا یہ امرو ہے، خواجہ امرو۔ آج میں اسی کی وجہ سے ہی آپ کے سامنے زندہ سلامت کھڑی ہوں۔ اگر یہ بر وقت آ کر میری جان نہ بچاتا تو میرا زندہ رہنا ناممکن تھا، شہزادی نے جواب دیا، اور گونگا جادوگر حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا جیسے اسے اس کی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ او بابا، آپ حیران نہ ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں، شہزادی امسامہ نے کہا، اور مورتی کے چوری ہونے اور امرو کے ساتھ لانے تک کے تمام واقعات سناتی چلی گئی۔ اور گونگا جادوگر حیرت سے اس کی بات سننے لگا۔ جب شہزادی ساری بات سنا چکی تو وہ امرو کی جانب ممنوع بری نگاہوں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑو، چھوڑو مجھے گدگدی ہو رہی ہے، چھوڑو، ارے چھوڑ دو بھی۔ عمر اس کے شکنجے میں کسمسانے لگا۔ تب گونگا جادوگر اس سے الگ ہو کر اور الٹے سیدھے انداز میں ہاتھ ہلانے لگا۔ اچھی شہزادی، یہ مکھیاں کیوں اڑا رہے ہیں؟ مجھے تو یہاں کوئی مکھی دکھائی نہیں دے رہی۔ عمرو نے اسے یوں الٹے سیدھے انداز میں ہاتھ ہلاتا دیکھ کر حیرانی سے کہا، عمرو بابا، مکھیاں نہیں اڑا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہماری بیٹی کی جان بچا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہم تمہارے اس احسان کے بدلے میں تمہیں اتنی دولت دیں گے کہ تمہاری 7 پتیاں نہایت عیش و عشرت سے زندگی بسر کریں گی۔ شہزادی امسامہ نے ہنس کر اپنے باپ کے اشاروں کا مطلب عمرو کو سمجھاتے ہوئے کہا، او تو یہ بات ہے۔ عمرو نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسی وقت اچانک روشنی چمکی اور گونگے جادوگر کی پجاری روح نمودار ہوئی۔ اسے دیکھ کر شہزادی جادوگر اور عمرو تینوں چونکے۔ آقا شہنشاہ صاحب کہتے کہتے پجاری روح اچانک رک گئی اور اس کی گول گول آنکھیں عمرو پر مرکوز ہو گئیں۔ او یار آ گیا، یار آ گیا، اس نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے عمرو پر جھپٹ پڑی۔ اس سے قبل کہ عمرو شہزادی اور خود گونگا جادوگر کو سمجھتے، پجاری روح عمرو کے جسم سے چمٹ گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ یہ کیا بابا؟ یہ اناشا کی روح عمرو کو کہاں لے گئی؟ اور یہ یار کسے کہہ رہی تھی؟ شہزادی امسامہ نے حیران لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، ٹھہرو میں ابھی معلوم کرتا ہوں، گونگے جادوگر نے اشاروں سے کہا۔ پھر اس نے زور سے تالی بجائی، زمین پھٹی اور ایک سنہرے رنگ کی نہایت خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ سنہری پری، یہ پجاری روح عمرو کو پکڑ کر کہاں لے گئی اور کیوں؟ اور یہ عیار کس کو بلا رہی تھی؟ شہزادی نے پری کو دیکھ کر تیز لہجے میں پوچھا، اور گونگا جادوگر یوں سر ہلانے لگا جیسے وہ یہی پوچھنا چاہتا ہو۔ شہزادی صاحبہ، پجاری روح عمرو کو طلسمی گنبد میں لے گئی ہے، اور وہ یار اسی عمرو کو کہہ رہی تھی۔ اس کا پورا نام خواجہ امرو یار ہے۔ وہ یاروں کی شکلوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ آقا نے ہی انہیں ہدایت دے رکھی ہے کہ وہ یار کو دیکھتے ہی ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرے اور فوراً اسے ہلاک کر دے۔ سنہری پری نے نہایت موتبانہ لہجے میں جواب دیا، اور گونگا جادوگر اس بری طرح سے اچھلا جیسے کسی نے اس کے پاؤں پر ہتھوڑا دے مارا ہو۔ عمرو یار اور یہاں؟ گونگے جادوگر کے ذہن میں کن کھجورے سے رینگنے لگے۔ پجاری روح یوں ہی عمرو یار کے جسم سے چمٹی، عمرو کو اپنے جسم سے یک لخت جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا جسم اچانک سخت اور ٹھوس پتھر میں تبدیل ہو گیا ہو۔ ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے آگے دھند پھیل گئی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ انجاشا کی روح بدستور اس کے جسم سے چمٹی ہوئی تھی اور وہ عمرو کو لیے فضا میں پرواز کر رہی تھی۔ پھر اچانک ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور عمرو یار سخت اور ٹھوس زمین پر گرا اور اس کی آنکھوں کے آگے چھائی ہوئی دھند یک لخت چھٹ گئی اور اس کے مفلوج جسم میں جیسے جان پڑ گئی ہو۔ یہ محسوس کر کے وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی نگاہ سامنے پڑی تو وہ اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے اس کا رواں کانپ اٹھا۔ اس کے سامنے منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ یہ ایک حال نما بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں ہر طرف دیواروں پر جا بجا مکڑیوں نے جالے بن رکھے تھے۔ کھردرے اور کچے فرش پر ہر طرف انسانی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ لاشوں کے جسم بری طرح سے نوچے اور ادھیڑے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ کمرے میں ہر طرف عجیب سا تعفن پھیلا ہوا تھا۔ عمرو پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہڈیوں، کھوپڑیوں اور نوچی ہوئی لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایارالزماں عمرو، یہ طلسمی گنبد کا زندان ہے۔ یہ جو تم ہر طرف بکھری ہوئی لاشیں اور ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں دیکھ رہے ہو، یہ سبھی یہاں پر تمہاری طرح زندہ سلامت لائے گئے تھے۔ مقدس آقا نے تم جیسے ایاروں کے لیے ہی موت کا زندان بنایا ہوا ہے۔ ابھی چند لمحوں بعد یہاں تمہاری موت تمہاری بو سونگتی ہوئی آ جائے گی، اور پھر کچھ ہی دیر میں تمہارا بھی یہی حال ہوگا جو ان لاشوں کا ہوا۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تم اس زندان سے ہرگز نہیں نکل سکتے۔ موت اب تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ ہا ہا ہا۔ عمرو کے قریب کھڑی ہوئی پجاری روح قہقہ لگانے لگی۔ اس کی بات سن کر عمرو کے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا۔ مگر تم مجھے یہاں کیسے لائی ہو؟ مگر میرا قصور کیا ہے؟ عمرو نے خوف سے تھوک نکلتے ہوئے کہا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار عمرو عیار ہو۔
आका ने हमें हुक्म दे रखा है कि हम तिलस्म में जिस सैयार को देखें उसे फौरन उठाकर मौत के जंदान में फेंक दें। मैंने उनके हुक्म की तामील की है। पुजारी रूह ने जवाब दिया, फिर चौंक कर बोली, ओ वो आ रहे हैं, अब मैं चलती हूँ, तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही रूह वहां से गायब हो गई। अरे अरे मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ शहजादी अमसामा लाई है। मैं यार नहीं, गूंगे जादूगर का मेहमान हूँ। उमरू बुरी तरह से चीखा, मगर इतनी देर में रूह वहां से गायब हो चुकी थी। इसी लम्हे तेज सरसराहट और अजीबोगरीब आवाज सुनकर उमरू चौंक पड़ा। इसने लाशों पर नजर डाली, फिर वो बुरी तरह से उछला और लाशों के ऊपर जर्द और सब्ज रंग के बड़े बड़े मकड़े रेंग रहे थे। इन मकड़ों की तादाद लाखों में थी। वो हर तरफ से उमड़े चले आ रहे थे। मकड़ों का कद आम मकड़ों से कई गुना बड़ा था। उमरू बुखलाकर फटी फटी आंखों से मकड़ों को देखने लगा। कमरे की चारों दीवारों की जड़ों से मकड़े निकले चले आ रहे थे। या इलाही, ये मैं किस अजाब में फंस गया, यहाँ से कैसे निकलूं? उमरू ने बुखलाकर बुरी तरह से नाचते हुए कहा। खौफ से इसकी खिगी बन गई। कमरा चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर बंद था। दरवाजा तो कुजा, वहां हवा के लिए एक हल्का सा रखना भी दिखाई नहीं दे रहा था। उमरू के जिस्म से पसीने की धारें बह निकली। खूनी मकड़े तेजी से रेंगते हुए इसकी जानी बढ़ रहे थे। अचानक उमरू को एक जबरदस्त झटका लगा। दूसरे ही लम्हे वो फरस पर आधा गड़ा गया था। ये इस पर दूसरी इफ्तदात थी। जमीन पर गड़ने की वजह से इन खूनी मकड़ों से उछल कूद कर भी खुद को नहीं बचा सकता था। मकड़े तेजी से रेंगते हुए इसके करीब आ गए। मौत को इस कदर करीब देखकर उमरू का दिल दहल उठा। इसने मौत के खौफ से आंखें मूंद ली और दिल ही दिल में खुदा को याद करने लगा। सिर्फ चंद ही लम्हों बाद इसे अपने जिस्म में सुइयां सी चुभती हुई महसूस होने लगी कि अचानक इसे ख्याल आ गया, ये ज्यादती है बाबा, सरासर ज्यादती। वो मेरा मेहमान था। वो खुद यहाँ नहीं आया, बल्कि मैं खुद उसे यहाँ लाई थी। इसने मेरी जान बचाई थी और आप इसी नेक दिल इंसान की जान लेने पर तुले हुए हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? शहजादी ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। तुम नहीं जानती बेटी, ये दुनिया का शातिर तरीन इंसान है। अगर पुजारी रूह इसे तिलिस्मी गुंबद के जंदान में न ले जाती तो यहाँ कुछ और ही देर में हमारी लाशें तड़प रही होती। इसका नाम उमरो यार है, उमरो यार, जिसे जादू नगरी के लोग शैतान के नाम से याद करते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो सुनहरी परी से पूछ लो, ये तुम्हें इसके मुतल्लिक सब कुछ बता देगी। गूंगे जादूगर ने कहा। ओ नहीं, सुनहरी परी, क्या बाबा वाकई सही कह रहे हैं? शहजादी ने हंकारा भरकर सुनहरी परी की जानिब मुड़ी। जी हाँ शहजादी साहिबा, वो वाकई दुनिया का यार तरीन और शातिर इंसान है। इसने नेकी और इंसानी हमदर्दी के तख्त आपकी जान जरूर बचाई थी, मगर जब उसे पता चला कि आप तिलस्म शलारा की शहजादी हैं तो उसने मंसूबा बनाया कि वो आपके साथ तिलस्म में जाएगा और ऐसा चक्कर चलाएगा कि ना सिर्फ गूंगा जादूगर बल्कि तिलस्म शलारा को मुकम्मल तौर पर नेस्तो नमूद कर देगा और यहाँ मौजूद तमाम दौलत लूट कर ले जाएगा। सुनहरी परी कहती चली गई और शहजादी अमसामा की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ओ, तो क्या ये वाकई इस कदर धोखेबाज इंसान है? वो इनाम लेने के बहाने इसीलिए बार बार तिलस्म में साथ चलने की जिद कर रहा था। शहजादी ने गुस्से से होंठ काटते हुए कहा। हाँ बेटी, अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना। दरअसल वो किसी तरह तिलस्म में आना चाहता था। इसने तुम्हें तिलस्म में दाखिल होने का जरिया बनाया और यहाँ आ पहुंचा। मगर शुक्र है कि पुजारी रूह बर वक्त यहाँ आ गई। इससे कबल कि वो कुछ और करता, उसे लेकर तिलिस्मी गुंबद में चली गई, जहाँ वो इसे मौत के जंदान में फेंक देगी और वहां पर मौजूद खूनी मकड़े सिर्फ चंद लम्हों में उसका गोश्त नोच नोच कर खा जाएंगे। ओ नहीं, ऐसे धोखेबाज इंसानों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इससे भी इबरतनाक मौत मरना चाहिए बाबा। मैं इस धोखेबाज इंसान की मौत अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, शहजादी ने गसीले लहजे में कहा। अभी लो, ये क्या मुश्किल है? गूंगे जादूगर ने कहा और जोर से ताली बजाई। ताली की गूंज खत्म होते ही इसके कदमों के करीब जमीन फटी और एक सुरख हाथ उभरने लगा। हाथ में सफेद रंग का एक गोला था। गोले को लिए हुए हाथ एक मखसूस बुलंदी पर रुक गया। गूंगा जादूगर गोले के करीब आकर अजीबोगरीब अंदाज में हाथ हिलाने लगा। इसने दिल ही दिल में एक मंत्र पढ़कर गोले पर फूंका तो गोला आईना सामरी के मानित रोशन हो गया। शहजादी भी गोले के करीब आ गई। पहले गोले में धुंधला धुंधला खाका उभरा, फिर वहां वाजे होता चला गया। ये देखकर शहजादी चौंक पड़ी कि एक बड़े से कमरे में, जहां हर तरफ इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां और लाशें बिखरी थीं, वहां उम्रो यार परेशानी के आलम में खड़ा था। दीवारों के चारों कोनों से बड़ी बड़ी जिसामत के खौफनाक मकड़े निकलकर रेंगते हुए इसकी जानी बढ़ रहे थे और उम्रो यार का सारा जिस्म पसीने से बुरी तरह भीगा हुआ था। इसके चेहरे पर खौफ के आसार जैसे मुंजमद होकर रह गए थे। ओ, कहीं ये यहाँ से भाग ही ना जाए, शहजादी ने चौंक कर कहा और फिर इसने अपनी एक उंगली उमरो यार की तरफ करके हल्का सा झटका दिया। उसी वक्त उमरू को एक जोरदार झटका लगा, वो आधा जमीन में धंस गया और उसकी टांगें जमीन में गड़ी हुई थीं और धड़ बाहिर था। हा हा हा, अब ये खुद को कभी नहीं बचा सकेगा। मौत अब इसका मुकद्दर बन चुकी है, शहजादी ने कहका लगा कर कहा। मौत के खौफ से उमरू
موت کے خوف سے عمرو نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور شہزادی نے اس کے جسم پر مکڑے چڑھتے دیکھے۔ گونگا جادوگر بھی پلکیں جھپکائے بغیر عمرو کی موت کا نظارہ کر رہا تھا۔ مکڑے عمرو کے جسم پر چڑھتے جا رہے تھے، مگر اسی لمحے اچانک عمرو کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ دھڑا دھڑ کسی سوکھی لکڑی کی مانند جلنے لگا۔ اس کے جسم پر چڑھنے والے مکڑے بری طرح جل جل کر گرنے لگے۔ آگ کو دیکھ کر مکڑوں میں کلبلی سی مچ گئی اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ یہ کیا؟ یہ عمرو کو آگ کیسے لگ گئی بابا؟ یہ شہزادی کے منہ سے حیرت کی شدت کی وجہ سے بات ہی نہ نکل سکی۔ خود گونگا جادوگر بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے جلتے ہوئے عمرو یار کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر گہرا اطمینان اور طمانینت تھی۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آگ اس کے جسم پر قطعاً اثر انداز نہ ہو رہی ہو، البتہ آگے بڑھنے والے مکڑے بری طرح سے جل رہے تھے۔ عمرو نے اپنے کندھے پر لٹکے ہوئے تھیلے سے خنجر نکالا اور اپنے ارد گرد سے زمین کھودنے لگا، شاید وہ زمین سے نکلنا چاہتا ہے۔ اوہ بابا، آخر اسے آگ کیسے لگ گئی اور آگ اس پر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی؟ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادی نے حیرت کی زیادتی سے پوچھا۔ کیوں سنہری پری، تم کیا کہتی ہو؟ تم جانتی ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ سنہری پری کی جانب پلٹی جو بددستور ہاتھ باندھے موتبانہ انداز میں اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ شہزادی صاحبہ، اس نے اپنے تھیلے سے ٹھنڈی آگ کی گولی منہ میں رکھی تھی۔ یہ گولی اسے ایک فقیر نے اس کی ایک نیکی کے عوض دی تھی۔ اس گولی کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اسے منہ میں ڈال لیا جائے تو جسم پر تیز آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ آگ جس کے جسم پر بھڑک رہی ہو اس پر ہرگز اثر انداز نہیں ہوتی، مگر اس کی زد میں آنے والی ہر شے جل کر بزم ہو جاتی ہے۔ سنہری پری نے جواب دیا۔ او نہیں! شہزادی نے نفرت سے ہنکارا بھرا، پھر وہ گولے کی جانب دیکھنے لگی جہاں اپنے ارد گرد سے عمرو خاصی حد تک زمین ادھیڑ چکا تھا۔ گونگا جادوگر آنکھیں بند کیے کوئی منتر بڑبڑانے لگا۔ رکیے بابا، یہ میرا شکار ہے، اس نے مجھے فریب دیا ہے اور میری وجہ سے طلسم میں داخل ہوا ہے، اسی لیے اسے اب میرے ہاتھوں مرنا ہوگا۔ آپ اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ شہزادی نے اسے روکتے ہوئے کہا اور گونگا جادوگر نے آنکھیں کھول دیں۔ جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے کندھے اچکائے، تب شہزادی دوبارہ گولے کی جانب مڑی۔ اس نے تیز تیز آواز میں کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے گولے پر زور سے پھونک ماری تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمرو سے کچھ فاصلے پر زمین پھٹی اور وہاں سے پانی فوارے کی طرح ابل پڑا۔ یہ دیکھ کر عمرو یک لخت رک گیا۔ اب دیکھتی ہوں عمرو، تم خود کو کس طرح بچاتے ہو۔ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، چند ہی لمحوں میں یہ زندان پانی سے بھر جائے گا اور پھر ہا ہا ہا۔ وہ زور زور سے کہکے لگانے لگی۔ گونگا جادوگر اپنی بیٹی کی جانب فخریہ انداز میں دیکھ رہا تھا، جیسے بیٹی کے عقل مندانہ اقدام پر اسے بے حد خوشی ہوئی ہو۔ زمین پھٹنے اور اس میں سے یک لخت فوارے کی مانند پانی ابلتا دیکھ کر عمرو بری طرح سے چونک پڑا۔ اس نے گھبرا کر جلدی جلدی ہاتھ چلانا شروع کر دیا۔ وہ خنجر کی مدد سے کافی حد تک زمین ادھیڑ چکا تھا۔ زمین خاصی سخت تھی، مگر اس کے تیز دھار اور طلسمی خنجر سے زمین موم کی مانند کٹتی چلی جا رہی تھی اور پانی ہر طرف تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ عمرو سخت جدوجہد کے بعد زمین سے نکل آیا اور پریشانی کے عالم میں چاروں طرف گھومنے لگا۔ فقیر کی دی ہوئی ٹھنڈی آگ کی گولی ابھی تک اس کے منہ میں تھی اور تیز آگ بددستور اس کے بدن پر بھڑک رہی تھی۔ مکڑوں کے خوف سے اس نے گولی کو منہ سے نکالنا مناسب نہ سمجھا اور بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر ایک دیوار پر خنجر کی دھار آزمانے لگا۔ پھٹی ہوئی زمین میں سے پانی کا اخراج بے حد تیز ہو گیا اور دیوار پر خنجر چلاتے چلاتے عمرو کے ہاتھ شل ہو گئے، مگر وہ دیوار پر ایک ہلکی سی بھی خراش نہ ڈال سکا۔ اب تو عمرو کی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی، پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچ گیا تھا۔ پانی کی سطح پر کل بلاتے ہوئے خونی مکڑے اور انسانی لاشوں کو دیکھ کر عمرو خوف سے پھرپھری لے کر رہ گیا۔ اچانک جیسے اس کے چہرے پر کسی نے تھپڑ لگا دیا ہو اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ چیخ کی وجہ سے اس کا منہ کھل گیا تھا اور ٹھنڈی آگ کی گولی اس کے منہ سے نکل کر پانی میں گر گئی۔ یوں ہی گولی اس کے منہ سے نکلی، اس کے جسم پر بھڑکتی ہوئی آگ یک لخت غائب ہو گئی اور اسی لمحے سینکڑوں کی تعداد میں خونی مکڑے عمرو پر جھپٹ پڑے۔ عمرو جلدی کرو، اپنی آنکھیں بند کر لو، ورنہ اس بھیانک موت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اچانک ایک باریک سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور عمرو حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کاکا کون؟ وہ ہکلایا۔ بعد میں پوچھ لینا عمرو، آنکھیں بند کر لو، جلدی کرو۔ انداز میں بے پناہ غصہ تھا اور عمرو نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ اسی وقت اسے ایک زوردار جھٹکا لگا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے یک لخت اس کے قدموں سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ اس نے سنبھلنے کی بے حد کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو اندھی کنویں میں کلا بازیاں کھاتے محسوس کیا۔ خبردار عمرو، آنکھیں ہرگز مت کھولنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کی سماعت سے آواز ٹکرائی اور عمرو نے اور مضبوطی سے آنکھیں بھینچ لیں۔ چند لمحوں بعد اس نے خود کو نرم اور آرام دہ چیز پر گرتے ہوئے محسوس کیا، تب اس نے آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ بدلے ہوئے ماحول کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ ایک نہایت خوبصورت کمرہ تھا اور وہ اب نرم اور ملائم بستر پر پڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گرنے سے اسے کوئی چوٹ نہ آئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس غیبی امداد پر وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ عمرو حیران تھا وہ آواز کس کی تھی اور اسے یہاں لانے والا کون تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک باریک آواز اسے دوبارہ سنائی دی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں عمرو،
ابھی خدا کو شاید تمہاری زندگی منظور تھی، اسی لیے تم بچ گئے۔ او مگر تم کون ہو؟ تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ عمرو نے حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ بولنے والی ہستی اسے کہیں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ میں تمہارے قریب ہی تو کھڑا ہوں، ذرا نیچے تو دیکھو۔ آواز میں شوخی تھی، اور عمرو نے چونک کر نیچے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کے قدموں کے قریب ایک بلش بھر کا ننھا سا بونا سر اٹھائے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بونے نے شہزادوں والا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ تم نے میری جان بچائی، عمرو نے حیران لہجے میں کہا۔ ہاں، اللہ کے حکم سے، بونا مسکرایا۔ او بہت بہت شکریہ اچھے بونے، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ در حقیقت اگر تم مجھے اس زندان میں سے نہ نکال لاتے تو یہ کہتے ہوئے وہ پھر ہی لے کر رہ گیا۔ میں تو اتفاقاً اس طرف گیا تھا، تمہیں زندان میں دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ مجھے اپنی طلسمی طاقت سے پتا چلا کہ تمہیں گونگے جادوگر کی پجاری روح نے یہاں قید کیا ہے۔ گونگا جادوگر اور اس کی بیٹی تمہیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تو غم و غصے سے میرا خون کھول اٹھا، اس لیے میں نے تمہیں بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ گونگے جادوگر اور شہزادی نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو خود یہاں شہزادی امسامہ لے کر آئی تھی۔ ہاں عمرو، تمہیں ہلاک کرنے میں شہزادی کا زیادہ ہاتھ ہے۔ اسے اصل میں اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم اسے دھوکہ دے کر طلسم میں داخل ہوئے ہو، اور اس پر تمہارا مقصد بھی عیاں ہو چکا ہے، اسی لیے اس نے تمہیں ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ تم پر پے در پے وار کر رہی ہے، وہ تمہارا احسان بھول چکی ہے کہ تم نے اس کی جان بچائی۔ بونے نے تفصیل بتائی اور عمرو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس احسان فراموش لڑکی کی یہ مجال وہ عمرو کو ہلاک کرنے کا خیال دل میں لائے، میں اس کا ایسا حشر کروں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ عمرو نے غصے سے دان پیس کر کہا، بالکل عمرو، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ شہزادی امسامہ اور گونگا جادوگر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ میں انہیں مارنے کی بہت کوشش کرتا رہا مگر ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا، مگر مجھے یقین ہے کہ تم اگر کوشش کرو تو یہ بدبخت ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتے ہیں۔ بونے نے کہا، کیا مطلب؟ تمہاری ان سے کیا دشمنی ہے؟ او کہیں تم معصوم تو نہیں؟ عمرو نے پہلے حیرت سے پھر بری طرح سے چونک کر پوچھا۔ ہاں عمرو، میں معصوم ہوں، گونگے جادوگر اور شہزادی امسامہ کا بدترین دشمن۔ میں نے شہزادی کو مارنے کی کوشش کی مگر وہ تمہاری وجہ سے بچ گئی۔ مجھے تمہاری اس حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر جب مجھے تمہارے منصوبے کا علم ہوا تو میں خاموش ہو گیا۔ اب جب تم طلسم میں پہنچ گئے، اس سے پہلے کہ تم گونگے جادوگر کو ہلاک کرتے، اس کی طلسمی روح نے تمہیں طلسمی گنبد کے زندان میں پھنسوا دیا۔ خونی مکڑوں سے تو تم بچ گئے، مگر شہزادی نے تمہیں پانی میں ڈبو کر مارنا چاہا، تب میں حرکت میں آیا اور تمہیں وہاں سے بچا کر لے آیا۔ گونگا جادوگر اور شہزادی امسامہ دنیا کے خطرناک ترین جادوگر ہیں، ان کے عزائم سنو تو تم بھی خوف سے کام کر رہ جاؤ۔ کیسے عزائم؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ عمرو، اس گونگے جادوگر کے پاس ایک ایسا جادو ہے جس سے وہ روحیں تخلیق کرتا ہے۔ یہ روحیں انجاشا کی روحیں کہلاتی ہیں، دوسرے لفظوں میں وہ انہیں پجاری روحیں کہتا ہے، جو نہ صرف اس کی پوجا کرتی ہیں بلکہ اس کی حفاظت پر بھی مامور ہیں۔ ان روحوں کو تخلیق کرنے کا مقصد صرف پوجا اور حفاظت نہیں، بلکہ گونگا جادوگر ان روحوں کو اس لیے بنا رہا ہے کہ وہ ان کی مدد سے پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ ان روحوں میں اس قدر طاقت ہے کہ وہ ایک زندہ انسان کے جسم سے اثر روح کھینچ کر اس کے جسم میں خود سرید کر سکتی ہے۔ گونگے جادوگر کا ارادہ ہے کہ وہ اربوں کی تعداد میں اپنی پجاری روحیں بنائے گا اور انسانوں کو ہلا کر کے ان کے جسموں میں اپنی پجاری روحیں داخل کرے گا، پھر پوری دنیا میں اس کی حکومت ہوگی۔ ظاہر ہے جب انسانی جسم میں پجاری روحیں ہوں گی تو وہ صرف اور صرف اسی بدبخت کی اطاعت کریں گی۔ یہ کہہ کر بونا خاموش ہو گیا اور عمرو سکتے کے عالم میں آنکھیں پھاڑے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ گونگے جادوگر کا ہولناک منصوبہ سن کر اس کے دل و دماغ میں اندھیاں سی چلنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ گونگا جادوگر اس کی بیٹی مل کر اپنے گندے عزائم کو عملی جامہ پہنائے، تم انہیں اور ان کی پجاری روحوں کو نیست و نبود کر دو، فنا کر دو سب کچھ۔ بونے نے اسے جوش دلایا۔ بہت بہت شکریہ معصوم بونے، تم نے مجھے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ میں ان دونوں کے عزائم خاک میں ملا دوں گا اور انہیں ایسی عبرتناک موت دوں گا کہ مرنے کے بعد بھی ان کی روحیں صدیوں تک بلبلاتی رہیں گی۔ مگر کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ منحوس جادوگر روحیں کیسے بناتا ہے اور میں انہیں کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ اس کے علاوہ بدبخت جادوگر اور شہزادی کی جانیں ان کے اپنے جسموں میں ہیں یا انہوں نے دوسرے جادوگروں کی طرح اپنی جانیں کسی اور چیز میں چھپا رکھی ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمہاری ان سے کیا دشمنی ہے؟ اور میں نے سنا ہے کہ تم نے ان کی سفید مورتی بھی چرائی ہے، کیوں؟ کیا وہ مورتی کسی خاص اہمیت کی حامل تھی؟ عمرو نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ اس کے سوال سن کر معصوم مسکرایا اور کہنے لگا، عمرو، یہی سفید مورتی ہی تو اصل فساد کی جڑ ہے۔ ٹھہرو، تم اس طرح سے نہیں سمجھو گے، میں تمہارے سوالوں کا باری باری جواب دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے رکا اور پھر کہنے لگا، تمہارے سب سے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ گونگے جادوگر نے ایک بلش بھر کی سفید مورتی بنا رکھی ہے۔ اس پر اس نے کچھ اس قسم کا جادو کر رکھا ہے کہ وہ ایک ہفتے میں 3 بار سانس لیتی ہے، اور اس کے سانس لینے کے ساتھ جو ہوا باہر نکلتی ہے وہ باہر آ کر پجاری روحوں کا روپ دھار لیتی ہے۔ اور عمرو، تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مورتی ایک بار جو سانس چھوڑتی ہے تو اس کی سانس میں 1000 روحیں باہر آ جاتی ہیں۔ اس طرح ایک ہفتے میں 3000 روحیں بنتی ہیں۔
ایک سال میں 50 سے 51 ہفتے ہوتے ہیں اور 5 سالوں کے تقریباً 250 ہفتے بنتے ہیں۔ اگر ان 250 ہفتوں میں 3000 سے ضرب دی جائے تو اس حساب سے اب تک 7,50,000 روحیں معرض وجود میں آ چکی ہیں۔ اور عمرو، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اگر روحوں کے اخراج کو روکا نہ گیا تو یہ نہایت خطرناک بات ہوگی۔ ان روحوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے سفید مورتی کو توڑنا ہوگا۔ اس مورتی کے ٹوٹتے ہی روحوں کا مزید اخراج رک جائے گا اور تمہارا مقابلہ صرف 7,50,000 روحوں سے ہوگا۔ ان روحوں کا خاتمہ بظاہر تو بے حد آسان ہے، مگر حقیقت میں بے حد مشکل ترین کام ہے۔ ان روحوں کو ہلاک کرنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں گونگے جادوگر اور اس کی بیٹی شہزادی امسامہ کو ہلاک کرنا ہوگا۔ انہیں ہلاک کر کے تم ان دونوں کی آنکھیں نکال دینا اور انہیں کسی دھاگے میں پرو کر تم جس روح پر یہ آنکھیں مارو گے وہ روح یکلخت جل کر بھسم ہو جائے گی۔ مگر تمہیں دو چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا کہ یہ آنکھیں تم ایک وقت میں ایک روح پر مارو گے، اور دوسری بات یہ کہ تم دوبارہ اس آنکھوں کا وار اس پجاری روح پر ہرگز نہیں کرو گے، ورنہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور تمہارے لیے درد سر بن جائے گی۔ باقی رہی جادوگر اور شہزادی موت کا مسئلہ، تو یہ سن کر تمہیں یقیناً خوشی ہوگی کہ ان کی جانیں ان کے اپنے جسموں میں ہی ہے، اور میری ان سے دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو سفید مورتی بنائی ہے وہ ہماری ریاست کے بونوں کی ہڈیوں کی ہے۔ اس نے ہماری ریاست جو پتال میں ہے کے بونوں کو اغوا کر کے ان کی ہڈیاں کاٹ کر انہیں مورتی کی شکل دے دی۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ اپنی ریاست کے مرنے والے بے گناہ بونوں کی موت کا ان بدبختوں سے بھیانک انتقام لوں گا، مگر کوشش کے باوجود اب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ البتہ میں نے سفید مورتی چرا لی، مگر بعد میں پتا چلا کہ وہ مورتی نکلی ہے جو ان بدبختوں نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے رکھی تھی۔ عمرو، میں نے تمہیں ساری تفصیل بتا دی ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ ان کے مرتے ہی مجھے سکون مل جائے گا اور میں واپس اس غار کے محل سے اپنی ریاست میں چلا جاؤں گا۔ یہ سب تفصیل بتا کر ماسون خاموش ہو گیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ماسون، میں تمہاری ریاست کے مرنے والے بے گناہ بونوں کا ان سے ضرور انتقام لوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ میں طلسم شلارہ کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں اور وہاں کے ایک ایک جادوگر کا کچھ عمر نکال کر رکھ دوں۔ اور ہاں، تم نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے اکیلے 7,50,000 بدروحوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ کیا مجھے ان سب بدروحوں کو ایک ایک کر کے مارنا ہوگا؟ عمرو نے پوچھا۔ عمرو، واقعی میں تمہیں ایک بات بتانا بھول ہی گیا، ان آنکھوں کے ذریعے 50,000 روحوں کو مارنا ہوگا۔ جب 50 روحیں ختم ہو جائیں گی تو تمہارے مقابلے پر ایک بہت بڑی سرخ چڑیل نما بدروح آئے گی۔ اگر تم اسے کسی طرح قابو میں کر لو تو اسے تم حکم دے سکتے ہو کہ وہ اپنی روحوں سے کہے کہ وہ طلسم شلارہ کو فنا کر دے۔ ان کے لیے یہ کام صرف چند لمحوں کا ہوگا تو باقی روحیں خود بخود جل کر بھسم ہو جائیں گی۔ اور طلسم شلارہ اور افراسیاب کا خزانہ؟ عمرو نے پوچھا۔ اس کی تم فکر مت کرو، خزانے تک پہنچانا میرا کام ہے، بس تم سب کچھ فنا کر دو۔ تو ماسون کا تم سے وعدہ ہے کہ نہ صرف وہ تمام خزانہ تمہارا ہوگا بلکہ میں بھی تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم 50 بار بھی دنیا میں آؤ تب بھی وہ دولت تم سے ختم نہ ہوگی۔ ماسون نے مسکرا کر کہا، خوب، یہ ہوئی نا بات۔ اب دیکھو میں اس گونگے کو کس طرح بہرا اور اندھا بنا دیتا ہوں، تم مجھے وہاں تک پہنچا دو، پھر دیکھو میرا کمال۔ عمرو نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ اتنا جوش میں آنے کی ضرورت نہیں، ہر کام نہایت تسلی اور ہوش مندی سے کرنا، بعض اوقات جوش کام بگاڑ بھی دیا کرتا ہے۔ اور ہاں، یاد آیا، یہ سرما اور نقلی مورتی اپنے پاس رکھ لو۔ سرمے کی خاصیت یہ ہے کہ تم جو بھی بحروب بدلو گے اسے آنکھوں میں لگاؤ گے تو پجاری روحیں تمہیں لاکھ کوشش کے باوجود بھی نہیں پہچان سکیں گی۔ بونے نے ایک چھوٹی سی سرمےدانی اور سفید رنگ کی مورتی عمرو کو دیتے ہوئے کہا۔ مورتی کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں اور ہونٹوں کے درمیان سوراخ تھا۔ او، بہت خوب، یہ تم نے کام کی چیز دی، مگر تم نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ اصل مورتی ہے کہاں؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، اگر جانتا ہوتا تو خود نہ حاصل کر لیتا، اسے تمہیں خود تلاش کرنا ہوگا۔ اب آنکھیں بند کر لو تاکہ میں تمہیں گونگے جادوگر کے محل میں پہنچا دوں۔ بونے نے کہا۔ ایک لمحہ ٹھہرو، عمرو نے کہا، اور پھر اس نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور جلدی جلدی اپنا حلیہ بدلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شہزادی امسامہ کے روپ میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ماسون بھی مسکرا دیا، وہ اس کے حلیہ بدلنے کی وجہ اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا۔ غصے کی شدت سے شہزادی امسامہ کا چہرہ لال ببوکا ہو رہا تھا۔ اس نے طلسمی گولے میں ماسون بونے کو دیکھا جو عمرو کو نہایت اطمینان سے طلسمی زندان خانے سے نکال کر لے گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا، ورنہ وہ ماسون بونے کے اپنے ہاتھوں ٹکڑے اڑا کر رکھ دیتی۔ غصے کی شدت سے اس نے طلسمی گولا ہی توڑ ڈالا۔ اس قدر جوش اور غصے میں آنے کی ضرورت نہیں بیٹی، وہ یہاں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ ماسون نے وقتی طور پر اسے بچا لیا ہے، مگر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ دوبارہ طلسم میں ضرور آئے گا۔ اسے شہنشاہ افراسیاب اور طلسم میں موجود دولت کے بارے میں اچھی طرح علم ہے، وہ اسے حاصل کیے بغیر ہرگز واپس نہیں جائے گا، اور اس ماسون کے ذریعے ضرور دوبارہ طلسم میں آئے گا۔ ایک مرتبہ وہ طلسم میں آ جائے پھر اسے میری پجاری روحیں ہرگز زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے تالی بجائی۔ فوراً ایک پجاری روح نمودار ہوئی، اس نے جھک کر گونگے جادوگر کو سلام کیا۔ حکم آقا، اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر کہا۔
गूंगे जादूगर ने चूंकि ये रूहें खुद तख्लीक की थीं, इसलिए वो इनके साथ दिमागी राब्ता भी कायम कर सकता था और अपने दिल की बात रूह के जहन में बोने बगैर पहुंचा सकता था। जाओ सुरख सलार रूह को बुला लाओ, उसने तहकमाना लहजे में कहा और पुजारी रूह सर झुकाकर वहां से गायब हो गई। तुम जाओ बेटी, आराम करो, मैं सलार रूह को हुक्म दे देता हूँ। यूं ही उसे उमरू दिखाई देगा, वो एक लम्हे से कम वक्फे में उसे हलाक कर देगी। रूह के जाने के बाद गूंगे जादूगर ने शहजादी से कहा, ठीक है बाबा, वाकई मैं बेहद थक चुकी हूँ। जब वो बदबख्त हलाक हो जाए तो मुझे जरूर बताना, मैं इंतजार करूंगी, शहजादी ने कहा और गूंगे जादूगर ने इस बात में सर हिला दिया। तब शहजादी इस कमरे से निकल आई और अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगी। इसका जहन बुरी तरह से उलझा हुआ था, इसे धोखा देने वालों से सख्त नफरत थी। उमरू चूंकि इनाम के हसूल के लिए धोखे से इसके साथ तिलस्म में आया था, इसीलिए इसके गुस्से की इंतहा न रही। इसका जी चाहता कि एक बार फिर उमरू इसके सामने आ जाए तो वो अपने दांतों से उसके फरेबी और मक्कार की गर्दन उधेड़ दे और इसे ना हजार बोने मासून। इसका ख्याल आते ही उसका जहन गुस्से से सुलगने और बल खाने लगा। मासून, एक मर्तबा इस उमरू के बच्चे को हलाक हो लेने दो, फिर मैं खुद आकर तुमसे टक्कर लूंगी, फिर देखूंगी तुम मेरे हाथों से कैसे बचते हो। वह बड़बड़ाहट के अंदाज में गर्राई और चलती हुई अपने कमरे में आ गई। आओ मेरे हमशक्ल शहजादी, कैसी हैं आप? वो दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ी तो उसे अकब से एक आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर तेजी से पलटी और फिर इस जोर से उछली जैसे किसी सांप ने अचानक इसके पांव पर काट लिया हो। इसकी आंखें हैरत की ज्यादती से फैल गई। इसके सामने हूँ बहू इसी शक्ल सूरत की लड़की खड़ी थी। वही नाक नक्शा, वही बाल और वही जो कपड़े इसने पहन रखे थे, वही कपड़े इसकी हम शक्ल लड़की ने भी पहन रखे थे। तथा तो तुम कौन हो? चंद लम्हों बाद शहजादी ने संभल कर कहा। उसकी आंखों में बददस्तूर हैरत नुमाया थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो बजाते खुद किसी कद आदम आईने के सामने आ खड़ी हुई हो। शहजादी मामा, इसकी हम शक्ल मुस्कुराई। बकवास मत करो, सीधी तरह बताओ कौन हो तुम और तुम मेरे जैसी क्यों नजर आ रही हो? शहजादी मामा गुस्से से चलाई। कमाल है, एक तो मेरे हुलिये में नजर आ रही हो और दूसरा ख्वाम ख्वाह रोब डाल रही हो। तुम बताओ, तुम्हें बगैर इजाजत मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे हुई और मेरा रंग रूप तुमने किस मकसद के लिए दार रखा है? नकली शहजादी, जो असल में उमरू था, ने इसी लहजे में दरिश्तगी से कहा, ओ चोरी और सीना जोरी, ठहरो मैं अभी तुम्हारी असलियत मालूम करती हूँ। शहजादी मामा गर्राई। अरे जाओ, तुम क्या मेरी असलियत मालूम करोगी? तुम्हारी असलियत तो मेरे सामने खुली किताब की मानित है। लो देखो, इस आईने में अपनी शक्ल देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि असली तुम हो या मैं। उमरू ने झल्लाए हुए लहजे में कहा और निहायत फुर्ती से इसे एक छोटा सा शीशा निकाल कर शहजादी की जानिब कर दिया। ओ नहीं, क्या है इसमें? शहजादी हकारे से शीशे में अपनी शक्ल देख कर गर्राई। इस फूल को सूंघो, फिर देखो तुम्हारे चेहरे पर से नकलीपन का नकाब किस तरह से उठता है। उमरू ने सुर्ख रंग के गुलाब का एक फूल शहजादी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। शहजादी मामा ने नफरत से इसकी जानिब देखा, फिर गुस्से से इसके हाथ से फूल झपट कर जोर जोर से सूंघने लगी और उमरो यार के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। बोलो क्या है? अब भी मैं असली शक्ल में नजर आ रही हूँ? जुमला मुकम्मल होने से पहले शहजादी धड़म से कटे हुए शहतीर की मानत गिर गई। फूल और शीशा भी नीचे गिर गया। उमरो यार ने जल्दी से दोनों चीजें उठाकर जंबील में डाली और जंबील में से बारीक सी रस्सी निकालकर बेहोश शहजादी की मशके कसने लगा। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। उमरू चौंक पड़ा। कौन है? इसने शहजादी की आवाज में पूछा। जवाब में गूंगे जादूगर के खंगारने की आवाज सुनाई दी। ओ अब्बा जान, आप एक लम्हा ठहरिए बाबा, मैं आती हूँ। उमरू ने जल्दी से शहजादी के लम्हे में कहा और शहजादी को अच्छी तरह से बांध कर जंबील में डाल दिया। तब वो उठकर जल्दी से दरवाजे की जानी बढ़ा। दरवाजा खोला तो गूंगा जादूगर अंदर आ गया। इसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था। बेटी मुबारक हो, उमरो यार को पुजारी रूहों ने हलाक कर दिया है, उसने अंदर आते हुए ही खुशी से भरपूर लहजे में कहा और उमरो यार बुरी तरह से उछल पड़ा। जी क्या कहा? पुजारी रूहों ने उमरो यार को हलाक कर दिया है? ये आप क्या कह रहे हैं? वह हैरत की शिद्दत से शहजादी के लहजे में चीखा। हाँ बेटी, मैं सच कह रहा हूँ। तुम अपने कमरे में जाने लगी थी तब मैंने तुम्हारे सामने सलार सुरख रूह को बुलाया था। मैंने उसे हुक्म दिया कि वो उमरो यार की तलाशी में पूरे तिलस्म में फैल जाए और जहाँ कहीं वो बदबख्त दिखाई दे फौरन कत्ल कर दे। तब उसने मुझे ये कहकर हैरत ज़दा कर दिया कि उसने एक उमरो यार को हलाक कर दिया है। वह सरहद में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। ये कहकर इसने ताली बजाई तो फौरन वहाँ उमरो यार की जली हुई लाश आ गई। लाश उमरो यार की थी, उसी उमरो यार की जो तिलस्म होशरबा के लिए हवा बना हुआ था, जिसे खुद पर बड़ा मान था कि वो दुनिया का यार तरीन और नाकाबिले शिकस्त इंसान है। ओ नहीं, मेरी पुजारी रूहों के आगे वो एक हकीर मच्छर की हैसियत भी न रखता था। गूंगे जादूगर ने इशारों में निहायत हकारत भरे लहजे में कहा और उमरू डेले घुमा कर रह गया। काका, क्या वाकई उमरू खत्म हो गया है? इसने हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ बेटी, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो आओ मेरे कमरे में, उसकी जली हुई लाश पड़ी है। आओ आकर अपनी आंखों से देख लो।
ओ चलिए, उमरू ने कहा और दोनों कमरे से बाहर निकल आए। उमरू बेहद हैरान था कि रूहों का शिकार बनने वाला कौन सा उमरू है। कहीं उन्होंने इसके धोखे में किसी और बेगुनाह को तो नहीं मार डाला। मगर गूंगे जादूगर के इशारों से तो पता चलता है कि उसने अपनी आंखों से उमरू की लाश देखी है। मगर किस उमरू की, वो सोचता चला गया। फिर इसके जहन में कूंदा सा लपका, वो चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार फैलते चले गए। ओ तो ये बात है, वाह मासूम, मान गया तुम्हें। उसने दिल ही दिल में मासूम बोने को दाद देते हुए कहा। दोनों आगे पीछे चलते हुए उसी पहले वाले कमरे में आ गए। फर्श के बीचों बीच वाकई उमरो यार की लाश पड़ी थी। लाश जलकर स्याह पड़ चुकी थी। कपड़े, बाल, हत्ता के जिस्म की खाल तक जलकर स्याह हो गई थी। ओ शुक्र है जो ये मरदूद फौरन खत्म हो गया, वरना न जाने हमें कहां कहां उसे तलाश करवाना पड़ता। उमरू ने शहजादी के लहजे में खुशी का इजहार करते हुए कहा। हाँ, ख्वाम ख्वाह शहनशाह अफरा साहब ने इसे हवा बना रखा था। किसी बेजर चूहे की मानद मेरे सामने मरा पड़ा। थू, गूंगे जादूगर ने उमरू की जली हुई लाश पर थूक दिया। गम और गुस्से से उमरू का खून खोल उठा। उसका जी चाहा कि वो अपनी इस हद तक पर इस बदबख्त का गला घोट दे, मगर वो अभी इसे जिंदा रखना चाहता था। बाबा, ये तो मर गया, जाहिर है अब ये जिंदा होने से तो रहा। अब हमें इस वक्त पर मासूम की खबर लेनी चाहिए। वो गो वक्ती तौर पर हमारी मुकद्दस सफेद मूर्ति असल के धोखे से नकली ले गया, मगर इसे जल्द पता चल जाएगा तो वो कहीं असली मूर्ति के हसूल के लिए ना आ जाए। बाबा, आप इसकी हिफाजत का बंदोबस्त कर लीजिए। ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े। अगर उसने मूर्ति उड़ा ली तो हमारा बरसों का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। उमरू ने चालाकी से असल मौजू छेड़ते हुए कहा। अरे घबराओ नहीं, वो मरकर 1000 बार भी जन्म ले तब भी वो मूर्ति तक हरगिज नहीं पहुंच सकेगा। गूंगे जादूगर ने सर झटक कर कहा। वो तो ठीक है बाबा, मगर दुश्मन से कोई बात नहीं, वो कब क्या चाल चल जाए। आप मूर्ति पर मजीद हिफाजत के इंतजाम कर दीजिए। न जाने मेरा दिल क्यों एक अनजाने खतरे से घबरा रहा है। बाबा, एक नज़र मूर्ति को देख लीजिए कि वो अपनी जगह पर है ना, कहीं वो खबीस बोना इस तक तो नहीं पहुंच गया। उमरू ने शदीद परेशानी का इजहार करते हुए कहा। ये तुम क्या कह रही हो बेटी, वो भला मूर्ति तक किस तरह पहुंच सकता है। वो क़यामत तक इस जगह नहीं पहुंच सकता जहां मैंने मूर्ति छुपा रखी है, और मूर्ति के इर्द गिर्द ऐसे हिफाजी इंतजामात और तिलिस्मी हिसार हैं कि वो एक पल में जल कर खाक हो सकता है। ओ बाबा, आप ख्वाम ख्वाह बोले चले जा रहे हैं। मैं जब कह रही हूँ कि एक नज़र देख लीजिए, आखिर देख लेने में हरज ही क्या है। उमरू ने शहजादी के अंदाज में कहा। ओ नहीं, एक तो तुम जिद्दी बहुत हो। खैर आओ, मैं तुम्हारी तसल्ली करवा दूं। गूंगे जादूगर ने कहा और एक दीवार के करीब खड़ा होकर कोई मंत्र पढ़ने लगा। और उमरू दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि वह अपने मकसद में किस हद तक कामयाब होने वाला है। गूंगे जादूगर ने मंत्र पढ़कर दीवार पर फूंका तो गड़गड़ाहट की तेज आवाज के साथ दीवार दो हिस्सों में तकसीम होती चली गई। सामने एक तंगो तरीक तवील गार दिखाई देने लगी। यूं ही दीवार फटी। जादूगर ने अपना जेर जामे से एक छोटा सा खंजर निकालकर चुंगली पर एक छोटा सा जख्म लगाया और खून का छींटा गार में छिड़क दिया। बिजली सी चमकी और दूसरे ही लम्हे गार खुद बाखुद रोशन होती चली गई, जैसे वहां सैकड़ों मशलें जल गई हों। इस रोशनी में दीवारों के साथ दाएं बाएं स्याह पोश खौफनाक चुड़ैलें हाथों में तेजदार तलवारें लिए निहायत चौकन्नी खड़ी नजर आईं। इन बदशक चुड़ैलों और बलाओं को देखकर उमरू दिल ही दिल में लर्ज उठा, मगर इसने चेहरे पर कोई तासुर पैदा न होने दिया। आओ मेरे पीछे आ जाओ। गूंगे जादूगर ने मुड़कर उसे इशारा किया और गार में दाखिल हो गया। उमरू भी इसकी तकलीद में गार में आ गया। यूं ही इसने गार में कदम रखा। गड़गड़ाहट की तेज आवाज के साथ इसके अकब में दीवार दोबारा आपस में मिल गई और गार का दहाना बंद हो गया। ये देखो, अगर मैं गार में दाखिल होने से कबल खून का छींटा न गिराता तो ये अंधेरे की बलाएं हम पर टूट पड़ती और पल भर में हमारे टुकड़े उड़ा देती। गूंगे जादूगर ने तलवार बरदार चुड़ैलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो अब इन्हें देखकर झुक झुक कर सलाम कर रही थीं। कुछ दूर जाने के बाद गार बाईं जानी मुड़ गई। यूं ही वो मोड़ मुड़े। इनके सामने एक तवील कामत गरांडिल जिन आ खड़ा हुआ, जिनके हाथ में कई मन वजनी गुर्स था जिसे इसने कंधे से लगा रखा था। इसने झुककर शहजादी और गूंगे जादूगर को सलाम किया। ये गुर्जमार जिन है, अगर कोई तलवार चुड़ैलों से बचकर निकल आए तो ये जिन इसके सामने सीसा पलाई दीवार बन जाएगा और अपने गुर से बड़े जादूगर की हड्डियों का सुरमा बना देगा। इसी तरह वो कई खौफनाक बलाओं और तिलिस्मी इंतजामात के मुतल्लक अपनी दनिस्ता में शहजादी को आगाह करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। इन इंतजामात को देखकर उमरू दिल ही दिल में होल खाता रहा। वो सोच रहा था, अगर वो गूंगे जादूगर की बेटी के रूप में न होता तो वाकई इन तिलिस्मी इंतजामात को अबूर न कर सकता। गूंगा जादूगर इसे लिए हुए एक छोटे से कमरे में आ गया। इस कमरे में हर तरफ गर्दो गुबार की तहें चढ़ी हुई थीं। यूं मालूम होता था जैसे यहाँ बरसों सफाई न हुई हो। उमरू आगे बढ़ने लगा, मगर अकब से गूंगे जादूगर ने उसे पकड़ लिया और फर्श की जानिब इशारा करने लगा।
उमरू को इसका इशारा समझ ना आया। उसने गौर से फर्श की तरफ देखा, फिर घबरा कर जल्दी से पीछे हट गया। इसके चेहरे पर खौफ के आसार पैदा हो गए थे। अगर गूंगा जादूगर बर वक्त उमरू को न पकड़ लेता तो यकीनन सामने मौजूद खौफनाक दलदल में फंस जाता। दलदल बज़ाहिर से नजर न आ रही थी और जमीन सपाट महसूस हो रही थी। गूंगे जादूगर की चुंगली से अभी तक खून रिस रहा था। उसने कुछ पढ़कर पहले दलदल पर फूंक मारी और फिर चुंगली से रिसता हुआ खून दलदल में टपकाने लगा। उमरू हैरत से बुत बना इसकी जानिब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या कर रहा है। अभी गूंगे जादूगर को खून टपकाए चंद ही लम्हे हुए होंगे कि अचानक दलदल में जबरदस्त हलचल हुई। ये देखकर उमरू चौंक पड़ा। चंद लम्हों बाद दलदल में से अचानक एक बहुत बड़े घड़ियाल का सर उभरा और वो अपना भाट जैसा मुंह खोलकर बुरी तरह से चंगाड़ने लगा। इतने बड़े घड़ियाल को देखकर उमरू बुरी तरह से उछल पड़ा और घबरा कर कई कदम पीछे हट गया। बेटी, तुमने मेरे हिफाजी इंतजाम देखे। अव्वल तो किसी का बचकर आना नामुमकिन है, और अगर कोई बचकर यहाँ आ भी जाए वो भी मूर्ति तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सफेद तिलिस्मी मूर्ति इस दलदल के तहखाने में है। तहखाने तक किसी को जाने के लिए इस दलदल में कूदना पड़ेगा। ये दलदल बज़ाहिर तो बेहद पुरसुकून और ठंडी नजर आ रही है, मगर दर हकीकत ये गर्म तरीन दलदल है। दूसरा, इस दलदल में इस जैसे 4 घड़ियाल और मौजूद है। फिर तुम सोचो भला मासून या कोई और मूर्ति तक कैसे पहुंच सकता है। वाकई बाबा, आपने मूर्ति की हिफाजत के खातर ख्वाह इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ मासून तो क्या, दुनिया का बड़े से बड़ा जादूगर भी आने की जरूरत नहीं कर सकता। मगर बाबा, न जाने क्यों मेरा दिल बेहद घबरा रहा है। आपको अशु देवता की कसम, मूर्ति एक मर्तबा मुझे अपनी आंखों से देख लेने दीजिए, ताकि मुझे सुकून मिल सके और मेरे दिल में जो शक है वो रफा हो जाए। उमरू ने जानबूझकर अशु देवता की इसे कसम देते हुए कहा, क्योंकि वो जानता था इशु देवता की कसम पर जादूगर अपनी गर्दनें काटने पर तैयार हो जाते हैं। फिर ये इसके लिए तो मामूली बात थी। इशु देवता की कसम डालने की क्या जरूरत थी? तुम वैसे ही कह देती, मैं तुम्हें दिखा देता। गूंगे जादूगर ने कहा। फिर उसने जहनी राब्ते से घड़ियाल को कुछ कहा। घड़ियाल इसका हुक्म पाकर दोबारा दलदल में गायब हो गया। गूंगा जादूगर शायद अपनी बेटी पर अंधा एतमाद रखता था, जो इसकी बिला जवाब जिद को मान रहा था। चंद लम्हों बाद दलदल में दोबारा हलचल हुई। वही घड़ियाल दोबारा सतह पर आ गया। इसने मुंह में एक सफेद रंग की अजीबोगरीब मूर्ति दबा रखी थी, जिसकी आंखें सुरख थीं। इसके होंठों की जगह गोल सुराख था। घड़ियाल ने मूर्ति खुशकी पर उछाल दी और गूंगे जादूगर ने मूर्ति उठा ली। लो, देख लो और कर लो तसल्ली। गूंगे जादूगर ने मूर्ति शहजादी की जानी बढ़ाते हुए बड़े फख्र से कहा। उमरू ने इसके हाथ से मूर्ति यूं चपट ली जैसे इसे खतरा हो कि गूंगा जादूगर दोबारा इसे दलदल में न डाल दे, और हैरत से वो मूर्ति को उलट पलट कर देखने लगा। उसी वक्त वो बुरी तरह से लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा। गूंगे जादूगर ने फौरन उसे थाम लिया। ओह शुक्रिया बाबा, न जाने क्यों मुझे चक्कर सा आ गया था। बहरहाल आप ये मूर्ति वहीं पहुंचा दें, ये असली है, मुझे तसल्ली हो गई है। उमरू ने एक हाथ से सर पकड़ते हुए कहा। गूंगा जादूगर परेशानी के आलम में इसकी जानिब देखने लगा। इसने उमरू से मूर्ति लेकर घड़ियाल के मुंह में डाल दी और जहनी राब्ते से उसे मूर्ति वापस तय खाने में पहुंचाने का हुक्म दिया। घड़ियाल मूर्ति लेकर दलदल में दोबारा गायब हो गया। चलिए बाबा, मुझे खुली फजा में ले चलिए, इस बंद माहौल में मेरा दम घुट रहा है। उमरू ने जानबूझकर घबराते हुए लहजे में कहा। वो दिल ही दिल में बेहद खुश था, क्योंकि लड़खड़ाने के दौरान उसने असली सफेद मूर्ति जंबील में डाल ली थी और उसकी जगह नकली इस जैसी वापस तय खाने में पहुंचा दी थी, जो मासून बोने ने उसे दी थी। ये सब कुछ उसने इस कदर तेजी से किया था कि गूंगे जादूगर को हल्का सा भी शुबा नहीं हो सकता। गूंगा जादूगर उमरू को लिए हुए गाड़ में वापस चलने लगा। वो एक बात पर सख्त हैरान हो रहा था कि रास्ते में आने वाली हिफाजती बलाएं और जिन बेहद बेचैन नजर आ रहे थे, और वो शहजादी को अजीब सी निगाहों से घूर रहे थे। कई एक बलाओं ने तो शहजादी पर झपटने की भी कोशिश की थी, मगर फिर वही अपनी जगह रुक जाती। वो दोनों गार से निकलकर महल में आए। बाबा, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, उमरू ने कहा। और गूंगे जादूगर ने सर हिला दिया और वो बेहद उलझा उलझा सा दिखाई दे रहा था। उमरू वहां रुका नहीं, बल्कि तेजी से शहजादी मामा के कमरे की जानी बढ़ता चला गया और तकरीबन भागता हुआ शहजादी के कमरे में आ गया और इत्मीनान से गहरे गहरे सांस लेने लगा। उसने दरवाजे को चटनी लगाई और जंबील से असली मूर्ति निकालकर उसे गौर से देखने लगा। उसने चंद लम्हे सोचने के बाद मूर्ति जंबील में डाली और जल्दी जल्दी शहजादी वाला बहरूप उतारने लगा। कुछ ही देर में वो अपनी असली शक्ल और सूरत में आ गया था। उसने जल्दी से शहजादी मामा को जंबील से निकाला और उसकी मशकें खोलकर इसके बिस्तर पर लिटा दिया। वो चाहता तो अभी शहजादी का गला घूंट कर इसे हलाक कर सकता था, मगर वो सबसे पहले शैतानी मूर्ति से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने महल के पिछवाड़े बाग में कुआं देखा था। वो मूर्ति को तोड़कर इसके टुकड़े इस कुएं में डालना चाहता था। इसका इरादा था कि वो बाद में आकर इन बाप बेटी से निपटेगा। हर तरह का इत्मीनान कर लेने के बाद उमरू दरवाजे की जानिब कदम उठाने लगा, मगर उसी वक्त बाहर से कदमों की चाप सुनकर ठिठक गया। शायद कोई इस तरफ आ रहा था, इसने सोचा, और फिर कदमों की आवाज इस दरवाजे पर आकर रुक गई। ये महसूस करके उमरू बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और उसने जंबील से सिलेमानी चादर निकाल कर कंधों पर ओढ़ ली। गूंगे जादूगर की पेशानी पर बाल पड़े हुए थे और उसके जहन में चूंटियां सी रेंग रही थीं।
اسے بار بار غار کی بلاؤں کا خیال آ رہا تھا۔ وہ شہزادی کو کھا جانے والی نگاہوں سے کیوں گور رہی تھیں؟ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شہزادی پر جپٹ پڑنا چاہتی ہوں کہ ایک بلائیں شہزادی پر جپٹی بھی تھیں۔ مگر کیوں، ایسا کیوں ہوا؟ وہ مسلسل پریشانی کے عالم میں سر پکڑے سوچتا رہا، مگر اسے اپنی کسی بات کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ اچانک اسے سنہری پری کا خیال آیا اور وہ چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے 3 بار تالی بجائی، ایک جماکہ ہوا اور دوسرے ہی لمحے سنہری پری وہاں آ موجود ہوئی۔ کنیز حاضر ہے آقا، حکم دیجیے، اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں جھکتے ہوئے پوچھا۔ سنہری پری، ہماری طلسمی غار میں موجود تلوار بردار، چڑیلے اور گرز مار دیو اور دوسری بلائیں اس قدر پریشان اور بے چین کیوں تھیں، اور وہ ہماری بیٹی کو کھا جانے والی نگاہوں سے کیوں گور رہی تھیں؟ اس لیے ذہنی رابطے سے سنہری پری کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آقا، وہ اصل میں شہزادی صاحبہ نہیں تھیں، بلکہ وہ شہزادی سماما کے بیس میں امور و یار تھا۔ پری نے جواب دیا اور گونگا جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، اگر وہ امرو ہوتا تو ہماری طلسمی بلائیں اسے پہچان نہ جاتی؟ اس نے غصے سے بل کھاتے ہوئے کہا۔ آقا، اصل میں اس نے طلسمی سرما لگا رکھا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی کوئی بلا اسے پہچان نہ سکی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ غار میں گیا تھا اور نہایت عیاری اور مکاری سے اس نے اصلی مورتی اپنی زنبیل میں ڈال لی اور اس کی جگہ نقلی مورتی آپ کے تہہ خانے میں پہنچا دی، پری نے کہا، اور گونگے جادوگر کی جیسے کھوپڑی چٹک گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا۔ نقلی مورتی، نقلی مورتی، اس کے ذہن میں طوفان اٹھنے لگا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں اس امرو کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، مار ڈالوں گا اسے۔ وہ غصے کی شدت سے کانپنے لگا۔ پھر وہ بجلی کسی تیزی سے دروازے کی طرف جپٹا اور اپنے کمرے سے نکل کر شہزادی کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ دروازے کے قریب رک کر اس نے زوردار ٹھوکر دروازے پر مار دی۔ دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ سامنے شہزادی اطمینان سے سوئی ہوئی تھی۔ وہ غصے سے تنتناتا ہوا آگے بڑھا اور شہزادی کے قریب پہنچ کر اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ چٹاخ کی زوردار آواز کے ساتھ کمرہ گونج اٹھا، اور یہ زوردار تھپڑ کا ہی نتیجہ تھا کہ اسی وقت شہزادی کو ہوش آ گیا اور اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ او بابا، آپ، وہ بدبخت کہاں ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ جواب میں گونگے جادوگر نے ایک مرتبہ پھر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور شہزادی کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی اور اس کا چہرہ گھوم گیا تھا۔ یہ کیا بابا، آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ شہزادی سماما نے حیرت کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ مورتی کہاں ہے؟ سفید مورتی؟ اس نے غصیلے انداز میں اشارے سے پوچھا۔ مورتی؟ کیسی مورتی؟ آپ کس مورتی کی بات کر رہے ہیں بابا؟ میں سمجھی نہیں۔ شہزادی شدید حیرت بھرے لہجے میں بولی، اور تیش کے عالم میں گونگے جادوگر نے اسے دھکا دے کر مسہری سے نیچے گرا دیا۔ شہزادی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، مگر وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بتاؤ کہاں ہے مورتی، ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ آخر آپ کس مورتی کی بات کر رہے ہیں بابا، اور بلا وجہ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ میرا قصور کیا ہے؟ شہزادی نے اس بار غصے کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ گونگے جادوگر کا چہرہ غصے سے بگڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے بڑھ کر شہزادی کو کندھوں سے پکڑ کر غصے سے جھنجھوڑتے ہوئے ذہنی رابطے سے کہا۔ میں اب تمہاری عیاری میں نہیں آؤں گا امرو۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم نے میری بیٹی کا روپ دار رکھا ہے۔ سیدھی طرح سے مجھے مورتی اور میری بیٹی کا پتہ بتا دو، ورنہ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ امرو، مورتی اور بابا۔ ارے ارے ارے، بچیے بابا، بچیے، شہزادی حیرت سے بولی۔ اسی لمحے اس کی نگاہ امرو یار پر پڑ گئی تھی، جو گونگے جادوگر کے عقب میں ایک تیزدار خنجر لیے کھڑا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ خنجر گونگے جادوگر کی پشت میں کھونپتا، عین اسی لمحے امرو کے عقب میں گنجے سر والی 3 پجاری روحیں نمودار ہوئیں۔ شہزادی کی یوں ہی امرو پر نظر پڑی، اس نے اپنے باپ کو ایک طرف دھکیل دیا اور امرو کا خنجر والا ہاتھ گھوم کر رہ گیا۔ عین اسی لمحے شائیں کی تیز آواز کے ساتھ تینوں پجاری روحیں چیختی ہوئی امرو پر جپٹیں۔ ان کی چیخیں سن کر امرو بجلی کسی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور تینوں پجاری روحیں ہوا کے جھونکے کے مانند اس کے قریب سے گزر گئیں۔ خنجر امرو کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا اور اسی وقت پجاری روحیں برقرفتاری سے مڑ کر ایک مرتبہ پھر امرو پر حملہ آور ہوئیں۔ امرو نے اونچی چھلانگ لگائی اور روحوں کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ گرنے کی وجہ سے اسے چوٹ تو خاصی لگی، مگر اس نے اٹھنے میں دیر نہ لگائی اور اٹھ کر برق رفتاری سے دروازے کی جانب چھپٹا۔ مگر عین اسی لمحے پجاری روحوں کی آنکھوں سے کڑکتی ہوئی بجلی کی لہریں نکل کر امرو کی جانب بڑھیں۔ امرو فوراً لوٹ لگا گیا اور بجلی کی لہریں دیوار سے ٹکرائیں۔ زوردار دھماکہ ہوا اور دیوار میں یک لگ گہرے شگاف پڑ گئے۔ پکڑ لو اس بدبخت کو، مار ڈالو اسے، اس نے میرے باپ کو مارنے کی کوشش کی ہے، شہزادی سماما نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور تینوں روحیں گراتی ہوئی امرو کی جانب بڑھنے لگی۔ امرو کھسکتا ہوا دیوار کے ساتھ جا لگا اور پھر اچانک اس نے نہایت پھرتی سے کام لیتے ہوئے زنبیل سے کوئی چیز نکال کر روحوں کی جانب اچھال دی۔ یہ ایک چھوٹی سی گیند تھی۔ گیند روحوں کے عین قدموں کے نیچے ایک دھماکے کے ساتھ پھٹی اور تینوں روحیں سیاہ گاڑے دھوئیں میں یک لگ چھپ کر رہ گئیں۔ اسی وقت امرو کے جسم میں جیسے بجلی سی کوند گئی، وہ اچھلا اور تقریباً اٹھتا ہوا زمین پر پڑے ہوئے اپنے خنجر کے قریب گرا۔ برق رفتاری سے خنجر اٹھا کر وہ کھڑا ہو گیا۔
गूंगा जादूगर आंखें बंद किए कोई मंत्र पढ़ रहा था। उमरू अपनी जगह पर तेजी से घूमा और फिर दूसरे ही लम्हे खंजर इसके हाथ से निकलकर गूंगे जादूगर की तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले कि वो जादूगर के सीने में घुसता, एन इसी लम्हे शहजादी इसमामा अपनी जगह से उछली। उसने जरा सा तिरछा होकर उमरू के फेंके हुए खंजर की हल्की सी थपकी दी और खंजर मुड़कर जमीन पर जा गिरा। उसी वक्त गूंगा जादूगर अपना मंत्र खत्म कर चुका था। इसने आंखें खोली तो उसकी आंखें अंगारों की मानी दहक रही थीं। वो उमरू की जानिब गजरनाक अंदाज में बढ़ने लगा। शहजादी इसमामा ने भी उमरू का खंजर उठा लिया और जारहाना अंदाज में उमरू पर झपटी, मगर उमरू तेजी से इसका वार बचा गया। न सिर्फ वार बचा बल्कि इसकी कलाई भी उमरू के हाथ में आ गई। उमरू बरक रफ्तारी से घूमा और उसने शहजादी का हाथ बुरी तरह से मरोड़कर उसके हाथ से खंजर छीन लिया और शहजादी की गर्दन से लगा दिया। शहजादी बुरी तरह से चीख उठी। ये सब इस कदर अचानक और तेज रफ्तारी से हुआ था कि गूंगे जादूगर को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। खबरदार गूंगे जादूगर, अपनी जगह रुक जाओ, वरना मैं ये खंजर तुम्हारी बेटी की गर्दन में उतार दूंगा। अपनी शैतानी रूहों से भी कहो कि वो मुझ पर हमला आवर न हो। उमरू के लहजे में जख्मी भेड़िए की सी गिराहट थी। इसकी गिराहट सुनकर गूंगा जादूगर जहां था वहीं रुक गया। पुजारी रूहों के गिर्द से भी स्याह धुआं छट चुका था। वह भी फजा में मुअल्लक खूनी निगाहों से उमरू को घूर रही थी। शहजादी इसमामा उमरू के हाथों में बुरी तरह से मचल रही थी। तेजदार खंजर की जुबान अपने गले पर महसूस करके इसका खून खुशक हो रहा था। इसका चेहरा खौफ से पीला पड़ रहा था। पुजारी रूहों ने आगे बढ़ना चाहा, मगर गूंगे जादूगर ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। इन बदबख्त रूहों से कहो कि यहाँ से चली जाएं, उमरू ने करक लहजे में कहा। साथ इसने शहजादी की कलाई को धीरे से मरोड़ा। शहजादी के मुंह से घुटी घुटी चीख निकल गई। गूंगे जादूगर ने होंठ काटते हुए उमरू की जानिब देखा। इसका चेहरा गैज़ो गजब से स्याह पड़ रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था, वरना उमरू की बोटियां उड़ा देता। जल्दी करो, इन्हें भेजो यहाँ से, वरना। उमरू गुस्से से गरजा और गूंगे जादूगर ने गुस्से से जबड़े भींचते हुए रूहों को वहां से जाने का इशारा किया। दूसरे ही लम्हे वो उमरू को घूरती हुई वहां से गायब हो गई। उसी वक्त उमरू में बर्फ सी कूदी। उसने यकलक शहजादी को धक्का देकर एक तरफ फेंक दिया और बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर उसने खंजर गूंगे जादूगर के सीने में ऐन दिल के मुकाम पर खोप दिया। गूंगे जादूगर के हलक से एक दिलखराश चीख निकली और वो उछलकर पुष्ट के बल इस कदर जोर से टकराया जैसे किसी नादीदा ताकत ने उसे दीवार से दे मारा हो, और वो गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगा। गूंगे जादूगर के सीने में खंजर खोंपते ही उमरू तेज रफ्तारी से पलटा। इसने जंबील में से एक छोटी सी गेंद निकालकर गिरी हुई शहजादी इसमामा के ऐन नाक पर दे दी। गेंद शहजादी के नाक से टकराई और हल्के से धमाके के साथ फटी। उसमें से जर्द रंग का गुबार निकला और दूसरे ही लम्हे शहजादी दम से जमीन पर गिर पड़ी और उसके हाथ पांव ढीले होते गए। गूंगा जादूगर चंद लम्हे तड़पने के बाद हमेशा के लिए साकित हो गया। वो यूं ही साकित हुआ, यकलक वहां हर तरफ गहरी तारीकी छा गई और खौफनाक रूहों और चुड़ैलों के बयान करने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ देर बाद एक बारी आवाज गूंजी, आह मारा मुझे उमरो यार ने, मेरा नाम गूंगा जादूगर था। इस आवाज के साथ ही बयान की आवाजें कम होने लगीं और कुछ ही देर में वहां से तारीकी भी छट गई। उमरू उसी कमरे में मौजूद था। एक तरफ गूंगे जादूगर की लाश पड़ी थी और एक तरफ शहजादी इसमामा बेहोश पड़ी थी। उसी वक्त गूंगे जादूगर की लाश की खोपड़ी अचानक चटकी और एक धमाके से फटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गई। खोपड़ी में से एक अजीबोगरीब चमगादड़ नुमा परिंदा निकला और तेजी से फड़फड़ाता हुआ वहां से गायब हो गया। बहुत खूब उमरू, बहुत खूब। अब जल्दी से शहजादी का किस्सा भी तमाम कर डालो। इन दोनों बाप बेटी की आंखें निकाल लो, जल्दी करो, अभी कुछ ही देर में ये किला फना होने वाला है। मासून बोने की आवाज सुनकर उमरू ने चौंक कर नीचे देखा कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। मासून बोना हाथ उठाए उमरू से मुखातिब था। ओ मासून तुम? उमरू खुशी से चहका। हाँ उमरू, वो मूर्ति मेरे हवाले कर दो, मैं जब तक इसे बाही ले जाकर तोड़ देता हूँ। तुम इस धागे में इनकी आंखें परो लो। मासून बोने ने अचानक संजीदा होते हुए कहा और अपनी जेब से एक बारीक मगर लंबा सा धागा उमरू की तरफ बढ़ा दिया। उमरू ने सर हिलाकर उससे धागा ले लिया और जंबील से सफेद मूर्ति निकालकर बोने को दे दी, जिसे लेकर वो फौरन एक धमाके से गायब हो गया। बोने के गायब होते ही उमरू ने जल्दी से आगे बढ़कर गूंगे जादूगर के सीने में गड़ा हुआ खंजर निकाला और गूंगे जादूगर की आंखों के हल्के काट कर इसके बड़े बड़े डेले बाहर निकाल लिए। इसके हाथ और खंजर खून से बुरी तरह लिटड़े गए थे। दोनों आंखों के डेले उसने बोने के दिए हुए दागों में परोया और खंजर लेकर शहजादी की जानी मुड़ा, मगर दूसरे लम्हे वो बुरी तरह से उछला, क्योंकि जहां चंद लम्हे पहले शहजादी बेहोश पड़ी थी, अब वो जगह खाली थी और शहजादी का कुछ पता न था। हाँ, अलबत्ता कमरे का दरवाजा जरूर खुला हुआ था। उमरू जादूगर के डेले निकालने में इस कदर महमनिक था तो उसे पता ही नहीं चला कि शहजादी इसमामा को कब होश आया और वो कब कमरे से निकल गई। अब उमरू को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। अगर वो जादूगर के डेले निकालने से कबल उसे भी मार डालता तो बेहतर था। अचानक एक जगह रोशनी चमकी और मासूम बोना नमूदार हुआ। वो बेहद जख्मी दिखाई दे रहा था। इसके बदन में जगह जगह से खून निकल रहा था
ओ मासून, तुम्हें क्या हुआ? और वो मूर्ति? उमरू ने इसे देखकर बुरी तरह से चौंकते हुए पूछा। मम्मू, मुझे अफसोस है, वो बदबख्त मुझसे मूर्ति छीन कर ले गई। मैं मूर्ति तोड़ने लगा मगर न जाने वो बदबख्त कहाँ से आ गई। उसने मुझे जला दिया और मेरे हाथ से मूर्ति छीन कर भाग गई। मासून ने बुरी तरह कराहते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन ले गई है तुमसे मूर्ति छीन कर? तुम किसकी बात कर रहे हो? उमरू बुरी तरह से चीखा। शहजादी मामा की। उमरू, तुमने बड़ी भूल की। मैंने तुम्हें कहा था कि इन दोनों को पहले कत्ल कर देना, फिर इनकी आंखें निकालना, मगर तुमने जल्दबाजी से काम लिया और उसी वक्त तेज गड़गड़ाहटों की आवाज से महल गूंजने लगा। ओ उमरू, यहाँ से फौरन भाग जाओ। अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए शहजादी ने 1000 पुजारी रूहों को तुम्हारे खात्मे के लिए भेजा है। ये इन्हीं की आवाजें हैं। भाग जाओ उमरू, भाग जाओ। बोने ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा और खुद वहां से गायब हो गया। इसी लम्हे अचानक महल की दरो दीवार बुरी तरह से लरजने लगे और तेज गड़गड़ाहट की आवाजों के साथ एक दीवार टूट फूट कर नीचे आ गिरी। इस दीवार के करीब ही उमरू हैरत से बुत बना खड़ा था और दूसरे ही लम्हे पूरी की पूरी दीवार इस पर आ रही। इसके हलक से एक दिलखराश चीख निकल गई। शहजादी को होश आया तो खुद को उसने फर्श पर पड़ा हुआ पाया। इसकी निगाह सामने अपने बाप की लाश के करीब बैठे हुए उमरू पर पड़ी तो वो बुरी तरह से चौंक पड़ी। उमरू खंजर की मदद से बड़े इत्मीनान से इसकी बाप की आंखें निकाल रहा था। सफाकी और बेरहमी का यह नज़ारा देखकर शहजादी का रुआं रुआं कांप उठा। उसका जी चाहा कि वो उमरू को एक लम्हे में जलाकर खाक कर दे। ये सोचकर वो मंतर पढ़ने लगी, मगर उसी लम्हे इसके कानों में इसके बाप की रूह की आवाज़ टकराई। बेटी, इसे बाद में हलाक कर देना, पहले महल के पाई बाग में मासून बोने की खबर लो। वो मूर्ति तोड़ने वाला है, जल्दी करो, जल्दी करो। वो अपने बाप की आवाज़ सुनकर इस बात में सर हिलाने लगी। इसने उमरू की जानिब देखा। वो अपने काम में मगन था। शहजादी समामा आहिस्ता आहिस्ता उठ खड़ी हुई और दबे कदमों से दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। वो बार बार मुहतात नजरों से उमरू की जानिब देख रही थी। दरवाजे के करीब पहुंचकर इसने निहायत आहिस्ती से उसे खोला और खामोशी से बाहर निकल गई। राहदारी में कुछ दूर तक वो इसी तरह चलती रही, फिर यकलख्त बाग खड़ी हुई और कुछ ही देर में वो महल के पाई बाग में पहुंच गई। इसने मासून बोने को देखा जो उससे कुछ फासले पर खड़ा था और सफेद मूर्ति को एक दरख्त के तने पर मारने के लिए हाथ उठाया ही था। इसे देखकर शहजादी के तन बदन में आग भड़क उठी। इसने गुस्से से एक मंत्र पढ़कर बोने की जानिब उंगली की और उसे हल्का सा झटका दिया। उसकी उंगली के सिरे से एक चिंगारी सी निकलकर उड़ी और सीधी मासून बोने पर जा पड़ी। मासून को एक जोरदार झटका लगा और दूसरे ही लम्हे यकलक इसके जिस्म में जबरदस्त आग भड़क उठी और मासून बोना बुरी तरह से चीखने लगा। आग लगते ही शहजादी तीर की तरह इसके करीब आ गई और उसने बोने के हाथ से सफेद शैतानी मूर्ति छीन ली और उसे लेकर निहायत तेजी से एक जानिब भाग खड़ी हुई। भागती हुई वो एक और बड़े से तनावर दरख्त के करीब आई और उसने दरख्त की जड़ें एक मखसूस मुकाम पर जोर से ठोकर मारी। तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ दरख्त अपनी जगह से सिरकता चला गया। दरख्त के हटते ही वहां गहरा स्या कुआं नमूदार हुआ। जहाँ में कुएं का मुंह खुलकर सामने आ गया तो शहजादी ने बगैर किसी पसोपेश के इसमें छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही उसके इर्द गिर्द खूबसूरत रंग बिरंगे सितारे चमकने लगे। वो एक सीध में आराम से नीचे जाने लगी। काफी देर तक नीचे उतरने के बाद इसके कदम दोबारा जमीन से जा लगे। सामने एक बहुत बड़ा खूबसूरत बाग फैला हुआ था। बाग के दाईं तरफ एक अजीमुशान महल दिखाई दे रहा था। शहजादी भागते हुए महल के दरवाजे की जानिब बढ़ती चली गई। दरवाजे के करीब 2 पुजारी रूहें निहायत चौकन्ने अंदाज में खड़ी थीं। शहजादी को देखकर दोनों रूहें रुकू के बल झुककर इसे सलाम करने लगी, मगर शहजादी ने इन पर कोई तवज्जो न दी। तेजी से महल में घुस गई। मुख्तलिफ राहदारियों से होती हुई वो एक निहायत खूबसूरत कमरे में आ गई, जहाँ हर चीज सोने चांदी की बनी हुई थी और इन पर पेश कीमती हीरे मोती लाल जुड़े हुए थे। शहजादी ने मूर्ति एक ऊंची जगह पर रखी और खुद एक जरनिगार तख्त पर बैठ गई और उसका सांस बुरी तरह से फूला हुआ था और चेहरा सुर्ख हो रहा था। अभी से बैठे हुए चंद ही लम्हे हुए होंगे कि तख्त के सामने जमीन फटी और वहां से एक अजीब खौफनाक शक्ल और सूरत वाली सुर्ख पुजारी रूह नमूदार हुई। इसके सर पर 2 बड़े बड़े मुड़े हुए सींग थे और उसकी शक्ल दूसरी बदरूहों से ज्यादा भयानक थी। इसने झुककर शहजादी को सलाम किया। खुश आमदीद शहजादी समामा, खुश आमदीद। आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल पड़ी? हमारे लायक कोई खिदमत? सुरख पुजारी रूह ने निहायत इंकसारी से कहा। पुजारी रूहें, हमें यहाँ एक दुश्मन के खौफ से भाग कर आना पड़ा। उस बदबख्त ने तुम्हारे आका को भी हलाक कर दिया। वो मुझे और तुम्हें तमाम रूहों को भी हलाक कर देगा, मगर मैं वहां से बच कर निकल आई हूँ। जाओ पुजारी रूह, अपने साथ 1000 रूहों को ले जाओ। वो इस वक्त हमारे ऊपर वाले महल में है। उसे जाकर हर हार में खत्म कर दो। जाओ। ओ इस वक्त की ये मजाल, इसने हमारे आका हमारे मालिक को खत्म कर दिया। ओ मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगी, हरगिज नहीं। पुजारी रूह गजबनाक लहजे में बोली। इसकी आंखों से शोले निकलने लगे। हाँ, उसे अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना चाहिए। उसे खत्म करके मेरे पास ले आओ। मैं इसकी लाश के साथ वैसा ही हशर करूंगी जैसे इसने मेरे बाप की लाश के साथ किया। शहजादी ने गराते हुए कहा। ऐसा ही होगा शहजादी मामा। मैं अभी इस कैंचवे की लाश आपके कदमों में लाकर फेंकती हूँ। सुरख पुजारी रूह ने झुक कर जवाब दिया और दोबारा जमीन में समा गई और जमीन बराबर हो गई। शहजादी निहायत बेचैनी के आलम में उसकी वापसी का इंतजार करने लगी।
اسے یقین تھا کہ پجاری روحوں سے اب عمرو کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ عمرو چاہے پتال میں بھی چھپ جائے، وہاں سے بھی اسے کھینچ کر نکال لیں گی۔ عمرو چاہے کچھ کرے، ان پجاری روحوں کو ہرگز ختم نہیں کر سکتا۔ انہیں ختم کرنے کے لیے اسے میری اور میری بابا کی آنکھیں چاہیے تھی، اور یہ موقع عمرو ضائع کر چکا تھا۔ اب پجاری روحوں کو ختم کرنے کے لیے عمرو کو ابھی شہزادی اتنا ہی سوچ پائی تھی کہ اسی لمحے دوبارہ زمین شک ہوئی اور وہی سرخ پجاری روح نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں عمرو یار واقعی مردہ کینچوے کی مانند لٹکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے بے حس و حرکت جسم پر بے شمار زخموں کے نشانات تھے۔ او، کیا یہ مر چکا ہے؟ اسے دیکھ کر شہزادی اسماما اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ جی شہزادی صاحبہ، ہم نے پورا محل ہی تباہ کر دیا ہے۔ یہ ایک دیوار کے نیچے دب کر مر گیا تھا، روح نے دان نکوستے ہوئے کہا۔ بہت خوب، بہت خوب، ڈال دو اسے زمین پر، میں اپنے ہاتھوں سے اس کے ٹکڑے اڑا دوں گی، شہزادی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے فضا میں ہاتھ لہرایا، فوراً ہی ایک لمبے پھل والا چمکدار خنجر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ سرخ پجاری روح نے عمرو کے مردہ بدن کو زمین پر لٹا دیا اور خود ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ شہزادی خنجر لیے ہوئے عمرو کے قریب آئی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نفرت سے ہونٹ کاٹتی ہوئی تیزدار خنجر کی نوک عمرو کے چہرے کی طرف لے جانے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ خنجر سے عمرو کی آنکھیں نکالتی، عین اسی لمحے بجلی چمکی اور بجلی کی تیز لہر شہزادی کے خنجر والے ہاتھ پر پڑی۔ شہزادی کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ الٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑا۔ شہزادی نے اٹھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ اس کی نگاہ سامنے کھڑے معصوم پر پڑی جو خونی نظروں سے اسے گور رہا تھا۔ اسی وقت سرخ پجاری روح کڑکتے ہوئی معصوم پر جپٹی۔ ٹھہرو، رک جاؤ سرخ پجاری روح، رک جاؤ، اس بونے نے مجھ پر وار کیا ہے، اس کا جواب میں اسے خود دوں گی، شہزادی اسماما نے چیخ کر روح کو روکتے ہوئے کہا، اور روح نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ تم میرا مقابلہ کیا کرو گی؟ میں تمہیں ایک لمحے میں ختم کر دوں گا۔ تم نے مجھ پر باغ میں پشت پر سے حملہ کیا تھا، مگر میں تمہیں للکار کر مار رہا ہوں۔ لو سنبھالو میرا وار، معصوم بونے نے گرا کر کہا۔ ساتھ ہی اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں چمکی اور اس میں سے نیلے رنگ کی لکیریں نکل کر شہزادی کی جانب بڑھیں۔ شہزادی اسماما فوراً لڑکھنی کھا گئی، مگر معصوم کی آنکھوں سے نکلنے والی نیلی روشنی کا دائرہ بھی اس کی جانب گھوم گیا۔ شہزادی اسماما نے جلدی سے اپنی بائیں ہتھیلی آگے کر دی۔ معصوم بونے کی آنکھوں سے نکلنے والی لہریں اس کی ہتھیلی سے ٹکرانے لگیں۔ ایک تیز آواز گونجی جیسے بجلی کڑکتی ہو اور شہزادی کا سارا بازو نیلی روشنی میں نہا گیا، لیکن اس کے باوجود شہزادی اسماما کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہ ابھرا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے دوسرے ہاتھ سے اپنا سر کا ایک بال توڑا اور اس پر اس نے کچھ پڑھ کر پھونکا اور ایک جھٹکے سے معصوم کی جانب اچھال دیا۔ فضا میں بلند ہوتے ہی بال نے یک لخت ایک خطرناک ناک کا روپ دھار لیا اور اٹھتا ہوا سیدھا معصوم بونے کی جانب آیا، مگر اسی لمحے معصوم کی آنکھوں سے نکلنے والی نیلی روشنی کا زاویہ بدلا اور صرف ایک لمحے کے لیے سانپ سے ٹکرائی۔ دوسرے ہی لمحے سانپ فضا میں ہی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ کر بکھر گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی نے غصے سے دانت کچکچائے۔ اس نے فضا میں ہاتھ لہرایا تو اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار آ گئی۔ جاؤ تلسمی تلوار، اور اس بونے کے ٹکڑے اڑا دو، اس نے فضا میں تلوار کو اچھالتے ہوئے کہا۔ تلوار فضا میں اچھلی، ایک مرتبہ زور سے بجلی چمکی اور فضا میں ایک کی بجائے کئی تلواریں نمودار ہوئیں اور ایک ساتھ معصوم پر برسیں، لیکن معصوم کے عین سر پر ایک بہت بڑی ڈال آ گئی۔ تلواریں معصوم کی بجائے اس ڈال سے ٹکرائیں اور تیز چھناکے کی آواز کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ معصوم نے برق رفتاری سے اپنی جیب سے مٹر کے دانے جتنے دو سفید انڈے نکالے اور شہزادی کی جانب اچھال دیے۔ دونوں انڈے عین شہزادی کے پاؤں کے قریب گر کر پھٹے۔ شہزادی نے اچھل کر بچنا چاہا، مگر اسی لمحے انڈوں سے سیاہ دھوئیں کے ببکے نکلے اور اچانک شہزادی کے گرد پھیل گئے۔ شہزادی اسماما کا سارا بدن سوائے گردن اور سر کے اس گاڑھے دھوئیں میں چھپ گیا اور دھوئیں میں سے سرخ سرخ چنگاریاں بھی اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ شہزادی اسماما نے جلدی سے کوئی منتر پڑھ کر دھوئیں پر پھونکا، مگر چنگاریوں بڑا دھواں بددستور اس کے گرد چھایا رہا۔ اسے جتنے بھی منتر یاد تھے سب کے سب آزما ڈالے، مگر دھوئیں کو غائب نہ کر سکی۔ یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ اسے ہٹاؤ، اسے ہٹاؤ، ماما میرا بدن جل رہا ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سن کر سرخ بدرو جو کافی دیر سے ان کا مقابلہ دیکھ رہی تھی، تیزی سے آگے بڑھی اور دھوئیں میں گری ہوئی شہزادی کے گرد چکر لگانے لگی جیسے اس سے بچانے کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہو۔ یہ دیکھ کر معصوم نے فوراً ہی ویسے دو انڈے نکال کر سرخ پجاری روح کی طرف اچھال دیے۔ دوسرے ہی لمحے سرخ پجاری روح بھی اس چنگاریوں اڑتے ہوئے سیاہ دھوئیں کے حصار میں قید ہو گئی۔ ہاں ہاں ہاں، اب تم جمشاکا کے قیدی ہو، قیامت تک آزاد نہیں ہو سکتے، معصوم بونے نے زوردار فتح مند کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ جمشاکا کا دھواں، شہزادی اسماما بری طرح سے چیخی، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹتی جا رہی تھیں۔ اسی وقت زمین پر پڑے ہوئے عمرو کے حلق سے کراہیں نکلنے لگیں اور معصوم بونا چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ او عمرو، تم زندہ ہو؟ معصوم کے منہ سے حیرت کے عالم میں نکلا، پھر تیر کی طرح وہ عمرو کی جانب بڑھا۔ میں کہاں ہوں؟ عمرو نے آنکھیں کھول کر رکھتے ہوئے کہا۔ تم اس وقت پجاری روحوں کے مسکن میں ہو۔ دیکھو عمرو، میں نے سردار سرخ پجاری روح اور شہزادی اسماما کو
जमशाका के धुएं में कैद कर दिया है। मसून बोने ने खुशी से चहकते हुए कहा, क्या कहा शहजादी? पुजारी रूह उमरू उछल पड़ा और फिर इसने एक अजीब भयानक शक्ल वाली बदरू और शहजादी इसमामा को स्याह चिंगारियां उड़ाते हुए धुएं में कैद देखा तो हैरत ज़दा रह गया। शहजादी इसमामा का चेहरा मौत के खौफ से जर्द हो रहा था। उसका सारा चेहरा पसीने में नहाया हुआ था और उसके चेहरे से यूं जाहिर हो रहा था जैसे वो शदीद अजियत में हो। यही हाल सुरख रूह का था। ये धुआं कैसा है? उमरू ने हैरत ज़दा लहजे में मसून की तरफ देखते हुए कहा, ये यमशाका का धुआं है जो बड़ी कुर्बानियों के बाद जादूगरों के ईशा देवता ने मेरे जानिसार साथियों को हासिल करके अभी कुछ देर पहले मुझे भिजवाया है। ये धुआं वो 4 अंडों में बंद करने में कामयाब हुए थे। तुम जानते हो उमरू, ये जादू देवता के धुएं के हिसार एक मर्तबा बड़े से बड़ा जादूगर भी क्यों ना आ जाए, वो उस वक्त तक धुएं के हिसार में नहीं निकल सकता जब तक इसकी मौत वाक़ई ना हो जाए या खुद जादू देवता इसे आज़ाद ना करे। मसून ने जल्दी से उमरू को समझाते हुए कहा, ओ इसका मतलब है ये शहजादी और सुरख रूह यहीं खत्म हो जाएंगी? उमरू ने हैरान होते हुए कहा, हाँ शहजादी तो अभी चंद लम्हों में जलकर राख हो जाएगी, मगर मैं इस रूह के मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकता। मसून बोने ने सोचते हुए कहा, फिर चौंक कर बोला, ओ उमरू तुम फौरन जाकर तहखाने से इसका खजाना हासिल कर लो जब तक मैं इस सफ़ेद मूर्ति का कोई बंदोबस्त करता हूँ। खजाना? कहाँ है खजाना? खजाने का नाम सुनकर उमरू उछल पड़ा और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। मसून बोने ने मुस्कुराकर उस तहखाने का रास्ता बताया। शदीद जख्मी होने की वजह से उमरू के जिस्म में दर्द की ठीसें उठ रही थीं, मगर खजाने के तस्वर और लालच जहन ने इसके जहन से दर्द का एहसास मिटा दिया था और वह मसून बोने के बताए हुए रास्ते पर भागता चला गया। काफी देर बाद वो लौटा तो खुशी से इसका चेहरा खिला पड़ा था। अपनी तवक्को से ज्यादा खजाना हासिल करके वो खुशी फूलाना समा रहा था। जैसे वो कमरे में दाखिल हुआ बुरी तरह से ठिठक गया। कमरे में फर्श पर एक जगह सफेद मूर्ति के टुकड़े बिखरे हुए थे और उसके करीब ही मासूम बोना मुर्दा हालत में पड़ा था। इसका सर तन से जुदा था और जमशाका का धुआं और बदरू शहजादी मामा वहां से गायब थे। अभी उमरू हैरत से आंखें फाड़े ये सब कुछ देख रहा था कि ऐन इसी लम्हे किसी ने इसे जोरदार धक्का दिया। उमरू ने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका और उड़ता हुआ बाहर खुले मैदान में जा गिरा। इस खुले मैदान में जहां वो गिरा था सैकड़ों की तादाद में पुजारी रूहें मौजूद थीं। एक तरफ ऊंचे टीले पर शहजादी समामा और सुरख रूह खड़ी थी और उसकी नजरें उमरू पर ही जमी हुई थीं। इसे खौफजदा और परेशान देखकर शहजादी जोरदार कहका मारकर हंसने लगी। क्यों उमरू, अब तुम्हें यहाँ कौन बचाने आएगा? तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे बाबा को हलाक किया था, अब ये पुजारी रूहें तुम्हारी बोटियां उड़ा देंगी। शहजादी ने चीखते हुए कहा, मगर तुम जमशाका के धुएं से कैसे आजाद हो गई? उमरू ने हकलाते हुए कहा, ओ नहीं, वो तुम्हारा बोना खुद तो बड़ा अक्लमंद समझता है। वो मेरे नज़दीक दुनिया का सबसे बेवकूफ़ बोना है। इसने हमारी मुकद्दस मूर्ति तोड़ी और खुशी से हंसते हुए इसने मूर्ति के टुकड़े हम पर दे मारे। वह नादान ये नहीं जानता था कि अगर जमशाका के धुएं में से बाहर से कोई चीज़ मार दी जाए तो धुआं खुद ब खुद गायब हो जाता है। और यही हुआ। यूं ही इसने हम पर टूटी हुई मूर्ति के टुकड़े मारे, धुआं हमारे गिर से यकलक छट गया और हम आज़ाद हो गए। आज़ाद होते ही हमने मसून को मार डाला और अब तुम्हारी बारी है। मगर मरने से पहले तुमने तह खाने से जो हमारी और अफरास्याब की दौलत लूटी है वो हमारे हवाले कर दो। अब दौलत तुम्हारे किस काम नहीं आएगी। खबरदार उमरू, घबराने की जरूरत नहीं। मुझे इसने मार जरूर डाला है मगर मेरी रूह अभी इस दुनिया से बाहर नहीं निकली। अब जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करते जाओ। अचानक मासून बोने की सरगोशी उमरू की समाज से टकराई तो वो चौंक उठा। जल्दी करो उमरू, सारी दौलत निकाल कर यहाँ ढेर लगा दो, शहजादी ने चीखते हुए कहा। अब क्या करूं? उमरू ने भी धीरे से सरगोशाना अंदाज में कहा। तुम्हारे पास कोई तलवार है? मसून की आवाज आई। हाँ है। उमरू ने इस बात में सर हिलाया। खूब, इसे जल्दी से निकाल लो, मैं इसे आपसी तलवार बना देता हूँ। तुम आपसी तलवार लेकर इन पर टूट पड़ना। ये चूंकि गरीज बदरूहें हैं इसीलिए आग से बहुत घबराती हैं। आपसी तलवार का इन पर कोई असर न होगा मगर ये तुम्हारे करीब हरगिज नहीं आएंगी। तुम किसी तरह से रास्ता बनाते हुए इस पुजारी सुरख रूह को काबू में कर लो। इसका मुड़ा हुआ एक सींग भी पकड़ लो तो ये तुम्हारे ताबे हो जाएगी। मसून ने इसे समझाया। ठीक है। उमरू ने सर हिलाया, फिर शहजादी की जानी मुड़ा। शहजादी, तुम्हारी और इन खबीस रूहों की मौत मेरे हाथों लिखी है। मैं तुम सबको काट कर रख दूंगा। उमरू ने चीख कर ललकारते हुए कहा और एक झटके से जंबीर से तलवार निकाल ली। यूं इसने तलवार बाहर निकाली। तलवार में बिजली की सी लहर आई और दूसरे ही लम्हे वो सुरख होकर आग की माने दहकने लगी। उसमें से आग के शोले निकलने लगे लेकिन इस आग का उमरू पर कोई असर न हो रहा था। इसने तलवार ऐसे पकड़ रखी थी जैसे वो कोई आम तलवार हो। ओ नहीं, इस तलवार से भी तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे अहमक इंसान, शहजादी कराई। चुड़ैल शहजादी, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा ये तलवार तुम्हारा क्या हशर करती है। उमरू ने गर्राते हुए कहा। क्या कहा? तुमने मुझे चुड़ैल कहा है? ओ, टूट पड़ो इस बदबख्त पर, इसकी बोटियां उड़ा दो। शहजादी ने गुस्से से बुरी तरह चीखते हुए कहा। गुस्से की शिद्दत से इसके चेहरे का गोश्त फड़कने लगा था। शहजादी का हुक्म मिलते ही पुजारी रूहें एक साथ उमरू पर झपटीं
उमरू जो पहले ही तैयार था, इसने बिजली की सी तेजी से आतिशी तलवार चारों तरफ घुमाना शुरू कर दी। पुजारी रूहें वाकई आतिशी तलवार की वजह से इसके नजदीक न आ रही थीं। वो अमरू को दबोचने के लिए यूं ही आगे हाथ बढ़ाती, आतिशी तलवार बिजली की सी तेजी से इनके हाथों से टकराती तो फौरन घबरा कर अपना हाथ पीछे वापस खींच लेती। ओ, ये रूहें तलवार से घबरा क्यों रही हैं? शहजादी समामा ने हैरत से सुरख पुजारी रूह की जानिब देखते हुए पूछा। मालूम नहीं शहजादी साहिबा, बज़ाहिर तो ये सुरख तलवार किसी रूह को कोई गुर्ज नहीं पहुंचा रही, मगर पता नहीं क्यों इससे घबरा रही हैं। सुरख रूह ने भी कदरे परेशान होकर कहा, ओह, इस तरह ये तो इस पर कभी काबू नहीं कर पाएंगी। तुम मालूम क्यों नहीं करते? शहजादी ने गुस्से से खोलते हुए कहा। घबराइए मत शहजादी साहिबा, ये कब तक तलवार चलाता रहेगा? आखिर कुछ ही देर बाद यकीनन इसके हाथ छल हो जाएंगे, फिर जाहिर है ये रूहों के हत्थे चढ़ जाएगा और इसके जिस्म के ज़रात भी कहीं नहीं मिलेंगे। सुरख पुजारी रूह ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और शहजादी अस्मामा ने भी मुतमईन होकर सर हिला दिया, जैसे उसे पुजारी रूह की बात समझ आ गई हो। उमरू बल्लाह की रफ्तार से रूहों से लड़ रहा था और बरक रफ्तारी से तलवार घुमाता हुआ गैर महसूस तरीके से सुरख रूह की जानिब बढ़ रहा था। तलवार घुमाते घुमाते वाकई इसके हाथ छल हो रहे थे, मगर इसने हिम्मत हारना सीखा ही नहीं था और वह वैसे भी जानता था कि एक मरतबा वो हल्का सा ढीला हुआ तो उसकी खैर नहीं, इसलिए वो जान तोड़ कर लड़ रहा था। तलवार घुमाते घुमाते वो जैसे ही सुरख रूह के करीब आया, इसने तेजी से अपनी जगह से छलांग लगाई और पुजारी रूहों के ऊपर से उड़ता हुआ सुरख रूह के करीब जा गिरा। रूह के हिसार से निकलते इसने जंबील से जाल इलियासी निकाला और बरक रफ्तारी से सुरख पुजारी रूह पर उछाल दिया और फिर इसी रफ्तार से इसने जंबील से सिलेमानी चादर निकाली और एक झटके से अपने कांधों पर डाल ली। दूसरे ही लम्हे वो शहजादी और रूहों के निगाहों से ओझल हो गया। अरे, ये कहाँ गायब हो गया? ढूंढो इसे, जल्दी करो। सुरख पुजारी रूह, ये तुम जाल में कैसे फंस गई? शहजादी ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। सुरख पुजारी रूह जाल इलियासी में बुरी तरह से फड़फड़ा रही थी। ये जाल बहुत सख्त है, मुझसे निकला नहीं जा रहा शहजादी साहिबा। मैं वो बींची बींची आवाज में बोली। पुजारी रूहें उमरू की तलाश में चारों तरफ घूम रही थीं, मगर इन्हें उमरू कहीं नजर नहीं आ रहा था। आता भी कैसे? वो तो सिलेमानी चादर ओढ़े सुरख रूह के करीब पहुंच गया था। उसने जाल इलियासी में कैद रूह के करीब पहुंचकर सिलेमानी चादर उतार दी। अरे, वो रहा उमरू! इसे जाहिर होता देखकर पुजारी रूहें चीखीं और तेजी से इसकी तरफ लपकीं, मगर उसी वक्त उमरू ने झुककर जाल इलियासी में कैद रूह के मुड़े हुए सींग पकड़ लिए। सुरख बदरू के हलक से दिल खराश चीख निकल गई और वो जाल इलियासी में तड़पने लगी, जैसे इसे ज़िबा किया जा रहा हो। यूं इसने सुरख रूह बदरू के सींग पकड़े। बाकी पुजारी रूहों को जबरदस्त झटका लगा और वो अपनी जगह पर यूं साकित हो गई जैसे जमीन ने इनके पांव जगड़ लिए हों। साथ ही इनके जर्द रंग की रोशनियां चमकने लगीं। छोड़ दो मेरे सींग, छोड़ दो। मैं मर जाऊंगी, देवता के लिए मुझे छोड़ दो। सुरख पुजारी रूह ने बुरी तरह से तड़पते हुए कहा। शहजादी समामा भी अपनी जगह साकतो सामत खड़ी आंखें फाड़े देख रही थी। फिर जैसे इससे होश आ गया, वो बिजली किसी तेजी से पलटी और एक तरफ भागने लगी, मगर इससे ज्यादा तेज रफ्तारी उमरू ने दिखाई। इसने जंबील से एक हाथ से खंजर दौदी निकाला और शहजादी की जानिब उछाल दिया। खंजर दौदी का कमाल ये था कि वो हर हाल में निशाने पर पहुंचता था और हुआ भी यही। वो उमरू के हाथ से निकलकर बरक रफ्तारी से हवा में तैरता हुआ भागती हुई शहजादी की कमर में पेविस्त हो गया। शहजादी के हलक से एक दिलखराश चीख निकली और वो मुंह के बल गिर कर बुरी तरह से तड़पने लगी। मुझे छोड़ दो उमरू, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी। तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो मुझे। पुजारी रूह ने बुरी तरह से तड़पते हुए उमरू की मिन्नतें करना शुरू कर दी। तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, मगर एक शर्त पर। उमरू ने कहा। शर्त? कैसी शर्त? जल्दी बताओ, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। जल्दी करो उमरू, दर्द की शिद्दत से मैं फना होती जा रही हूँ। सुरख पुजारी रूह ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। अपनी इन खबीस रूहों को हुक्म दो कि तिलसम शलारा को तबाह बर्बाद कर दें और तिलसम के एक एक जादूगर को सर काट कर यहाँ ढेर कर दें। बोलो, क्या तुम्हें मेरे इस हुक्म की तामील करवाओगी? उमरू ने करख्त लहजे में इसके सींगों को खींचते हुए कहा। हाँ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। रूह बिल बिलाती हुई बोली। तो फिर हुक्म दो, इन्हें जल्दी करो। उमरू गरजा और सुरख पुजारी रूह ने चीख चीख कर बाकी रूहों को तिलसम शलारा के खात्मे का हुक्म देने लगी। इसका हुक्म पाकर वहां से तमाम रूहें देखते ही देखते गायब हो गईं और फिर कुछ देर बाद अचानक इंसानी सिरों और कटे हुए जिस्मों की बारिश होने लगी। ये देखकर उमरू के लबों पर फतहाना मुस्कुराहट फैल गई। कटे हुए सर मैदान में हर तरफ गिर रहे थे और कटे फटे अज़ा यूं फड़क रहे थे जैसे अभी इनमें जिंदगी बाकी हो। देखते ही देखते सारे का सारा मैदान इंसानी लाशों से अट गया था और कुछ देर बाद वहां पुजारी रूहें दोबारा नमूदार होती चली गईं। लो उमरू, मेरी पुजारी रूहें तिलसम शलारा को मुकम्मल तौर पर फना कर आई हैं। तिलसम शलारा की एक एक ईंट तक पीस कर रख दी है उन्होंने। अब मुझे तो छोड़ दो। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। मैं अपनी रूहों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। रूह ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। उमरू, तुम गूंगे जादूगर और उसकी बेटी की
آنکھیں ضائع کر چکے ہو، اب یہ بدروح کسی بھی طرح سے ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، تم اس سے اشوا دیوتا کی قسم لو اور اسے چاہے گمنام میں جانے کا وعدہ لے لو۔ ایک مرتبہ یہ چاہے گمنام میں چلی گئی تو قیامت تک وہاں سے باہر نہیں آ سکتی۔ سینگوں سے ہونے والی تکلیف کی وجہ سے تمہاری بات مجبوراً مان جائے گی۔ معصوم بونے کی آواز امرو کو سنائی دی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے پجاری روح، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، مگر تم وعدہ کرو، بلکہ تم اشوا دیوتا کی قسم کھاؤ کہ تم آزاد ہونے کے بعد تم مجھے کوئی گز نہیں پہنچاؤ گی اور بغیر گز پہنچائے چاہے گمنام میں چلی جاؤ گی۔ نہیں نہیں، دیوتا کے لیے مجھے اشوا دیوتا کی قسم نہ دو، میں چاہے گمنام میں نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، وہ لرز کر بولی اور امرو نے اس کے سینگ کھینچنے شروع کر دیے۔ بدروح کے منہ سے چیخوں کا طوفان امٹ پڑا۔ اب میں مسلسل اسی طرح سے تمہارے سینگ کھینچتا رہوں گا جب تک تم اشوا دیوتا کی قسم نہیں کھا لیتی۔ امرو گرایا۔ سرخ پجاری روح کافی دیر تک تڑپتی رہی اور امرو کی منتیں کرتی رہیں، اس سے رحم دلی کی بھیک مانگتی رہی، مگر امرو نے اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرے۔ وہ مسلسل اس کے سینگ کھینچتا رہا، آخر تڑپ تڑپ کر وہ بے حال ہو گئی تو اس نے چیختے ہوئے کہا، مجھے منظور ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی اور بغیر نقصان پہنچائے چاہے گمنام میں چلی جاؤں گی۔ وہ چیخی، ایسے نہیں، ایشو دیوتا کی قسم کھا کر کہو۔ امرو نے انکار سے سر ہلاتے ہوئے کہا اور تھوڑی سی پسو پیش کے بعد اس نے قسم کھا لی۔ ہرا، میں جیت گیا، میں جیت گیا، امرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اور اس کے سینگ چھوڑ کر فوراً مسرت سے وہیں رقص کرنے لگا۔ امرو، خوش بات میں ہو لینا، پہلے اسے آزاد کر دو تاکہ یہ جلد سے جلد چاہے گمنام میں چلی جائیں۔ مسون بونے کی آواز آئی اور امرو نے جھٹ سے جال کھول دیا اور روح آزاد ہو گئی۔ کاش امرو، میں نے ایشو دیوتا کی قسم نہ کھائی ہوتی تو میں تمہیں دیکھ لیتی، اس نے تعصب سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ تو اب دیکھ لو، آنکھوں میں کرکرے پڑ گئے ہیں کیا جو تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ امرو ہنسا اور پجاری روح نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ اس کے دیکھا دیکھی وہاں پر موجود لاکھوں روحیں بھی بیان کرنے لگیں اور روتی ہوئی وہاں سے غائب ہوتی چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ایک بھی روح باقی نہ رہی، البتہ لشارہ کے جادوگروں کی لاشیں ہر طرف بکھری پڑی تھیں اور ایک طرف شہزادی اسماما بھی مری پڑی تھی۔ مسون بونے، یہ روحیں کیوں رو رہی تھیں؟ اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر جواب میں کوئی آواز نہیں ابھری۔ امرو نے مسون بونے کی روح کو کئی بار آوازیں دیں لیکن جواب نہ آیا۔ تب امرو نے سوچا کہ مسون بونے کی روح شاید وہاں سے جا چکی ہے اور بدروحیں شاید چاہے گمنام میں جانے کے خوف سے رو رہی تھیں۔ وہ بے حد خوش تھا، ایک تو اس نے تلسم شلارہ کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا اور دوسرا یہ کہ اس مہم کے دوران اس کے ہاتھ اتنا بڑا خزانہ آیا تھا کہ اگر اس کی 10,000 برس نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے امرو خوش تھا، بے حد خوش۔